السلام علیکم. میں کہیں گئی ہوئی تھی، اس وجہ سے میں لیٹ ہوں. میں نے کسی بھی ناول کو اپلوڈ نہیں کرنا تھا، کسی بھی ایپیسوڈ کو نہیں، چونکہ کل والی دھمکی کے پیش نظر آپ لوگوں نے اچھا رسپانس دیا تو میں نے سوچا کہ چلیے اپلوڈ کر دیتی ہوں. اگر نہ کی تو آپ لوگ مجھے دھمکیاں دیں گے. اور خیر میں دھمکیوں والی نہیں دیتی، میں بس مذاق میں اگر آپ لوگ دھمکیوں والی دھمکیاں سنیں نا تو پھر ظاہر سی بات ہے لہجے کا پتہ چل جاتا ہے. خیر میں آپ لوگوں پہ غصہ بھی نہیں کر رہی، کیونکہ میں جب غصہ ہوتی ہوں تو میں کہیں سے بھی میرے بات سے یا میرے لہجے سے کہیں سے بھی مسکراہٹ کا ذرا سا بھی عنصر آپ کو نہیں دکھے گا، کیونکہ میں اس ٹائم غصہ ہی ہوتی ہوں. اور جب میں مذاق کر رہی ہوتی ہوں تو پھر مجھے تھوڑی سی ہنسی آ جاتی ہے، جیسے اب تھوڑا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہنس کے بات کریے. خیر ناول یار دلبرم کی ایپیسوڈ 5 ہے ہمارے ہاتھ میں، اور میں نے انتہائی عشق کی بھی ایپیسوڈ ریڈ آؤٹ کرنی ہے. اگر آج مجھ سے ہوگی تو انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گی، اگر نہیں تو پھر میں کل کو اس کی زیادہ ایپیسوڈ دے دوں گی، چونکہ اس پہ مجھے اتنا رسپانس بھی نہیں مل رہا. لیکن یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اب تک اس کو پہنچاؤں. لیکن میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا میں کہیں گئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے لیٹ ہوں تھوڑی. پلیز ٹولریٹ کیجیے گا، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. میں کوشش کروں گی کہ میں پہلے ہی کر لوں، لیکن یہاں گرمی بہت ہے نا تو اس وجہ سے. چلے ناول سٹارٹ کرتے ہیں. یار دلبرم بائی رحیلہ خان، ایپیسوڈ نمبر 5. چلیں جی شروع کر دیتے ہیں. انفال اس کا ضبط آزما رہی تھی اور ماہد کا صبر اب ختم ہو چکا تھا. جب بھی وہ آگ کا دریا بنا اپنے کمرے سے نکلا تھا تو اس نے کیوں میری ہاتھ کی بنی سویٹ ڈش کی تمنا کی؟ انفال ناک چڑھا کر بولی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آرام دہ حالت میں بیٹھ کر تکیا گود میں رکھ کر اس پر پاپ کارن سے بھرا بول ٹکایا. تم پاگل ہو انفال، بیوی ہو بھائی کی یار. اگر اس نے فرمائش کر بھی دی تھی تو اس میں کیا برائی تھی؟ اور شکر کرو ابھی یہی فرمائش کی. اگر شوہروں والی فرمائش کی نا تو منہ چھپاتی پھرو گی. روشانی نے آنکھیں دکھائی اور ساتھ ہی مستقبل سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ خود شمس کی بے باک اور معنی خیز گفتگو سے سٹ پٹائی ہوئی تھی. آپ تو سائڈ لوگ ہی نا بھائی جو ہیں، اور ویسے آپ کی اطلاع کے لیے وہ ڈش آپ کا نہایت الشریف الگنڈے الجلاد الباگڑ بل الجن بھائی نے مجھے ہی کھلا کر بیک وقت مجھے واجب العزیز عزیر کر چکے ہیں. انفال نے کہہ کر پاپ کارن منہ میں ڈالے، جبکہ رشانے نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کے شانے پر دے مارا. اب اگلی غلطی کے لیے بھی واجب التعزیر ہونے والی ہو. تمہاری شامت پکی ہے، جدھر مرضی گھس لو. روشانی سے مار کر لیٹنے کی تیاری کرنے لگی، ساتھ ہی خبردار کیا کہ یہ جشن وشن فرضی ہے، ڈراؤ مت یار، مووی انجوائے کرنے دو، ابھی بھی وقت ہے، چلی جاؤ. اگر بھائی آگے تو ہم دونوں کی گردنیں تن سے جدا ہوں گی. روشان خوف کی کیفیت میں مبتلا بولی. ہاں جی، آپ کا وہ ماہد ارسلان خان کریلا بھائی اس وقت سب سے سرخ ہو. اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی ٹھا کی آواز سے دروازے کے دونوں پٹوا ہوئے چپ کر جائی تھی. بیک وقت تو دونوں بیڈ سے اچھل پڑی، دونوں چیخی بھی ہیں، ٹھیک ہے. جب بھی ماہد غضب ناک تیوروں سے اندر داخل ہوا کہ انفال کی گود میں رکھا بول جھٹکے سے نیچے گر کر ماہد کے پاؤں کی دھائی قریب چکناچور ہوتا بکھر چکا تھا. روشان نے انفال نے سفید پڑتی رنگت سے بول کے قریب کھڑے ماہد کو دیکھا، جس کی رنگ میں اور آنکھوں میں سرخی گلی ہوئی تھی. شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہونے سے اس کی گردن کی پھولی سبز رگیں واضح تھی. بے ساختہ دونوں نے حلق تر کیا. ماہد شعلہ برساتی نظروں سے انفال کو دیکھ رہا تھا. انفال کی آنکھوں میں خوف الکھورے لینے لگا تھا. وہ نہیں جانتی تھی ماہد اب اس کے ساتھ کیا کرے گا. اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیر کر انہیں تڑ کیا. پل میں وہ ماہد کو دیکھ نڈھال سی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے پسینے سے بھیگ چکے تھے. روشانے انفال کی پھنسی پھنسی آواز حلق سے نکلی. اس کی آواز میں التجا تھی کہ پاس بیٹھی روشانے کا دل پسیج گیا تھا. تبھی اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبایا. بھائی وہ بھابھی سونے لگی تھی، بلکہ سو رہی تھی. پتہ نہیں بھابھی کا مووی دیکھنے کا دل کیا، پھر اٹھ کر بیٹھ. نو مور آرگیومنٹس. ماہد نے ہاتھ کے اشارے سے روشانی کو روکا. روشان نے لب دبا کی، جبکہ انفال کا دل اس کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر سپیڈ پکڑ چکا تھا. اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی. وہ ہنوز آنکھیں پھاڑے اپنے سر پر کھڑے ماہد کو دیکھ رہی تھی. اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں بچے. آپ کے جھوٹ بولنے اور بلوانے کا سارا کریڈٹ آپ کی بھابھی کو جاتا ہے، جو میں بالخصوص ان کو دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. اس لیے آپ آرام سے سو جائیں. ماہد نے گمبھیر آواز پہ کہہ کر اچانک سے انفال سے کمبل کھینچ کر دور اچھالا اور جھک کر اسے بازو میں بھر کر کندھے پر ڈالا. انفال کی دبی دبی سی چیخ نکلی تھی، جبکہ ماہد نے بنا کان دھرے قدم باہر کی جانب بڑھائے.
پیچھے بیٹھی رشان ہمنک بنی اپنے بھائی بھابھی کو کمرے سے غائب ہوتا دیکھ رہی تھی. فی الفور اس کے چہرے پر سراسیمگی سی پھیل گئی، پر یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے تھا کہ رشانی کی ساری پریشانی جاتی رہی اور اس کی جگہ شرارتی مسکراہٹ رقصہ ہوئی تھی. ماہر تیز تیز قدم لیتا اپنے پوشن کی جانب بڑھا تھا، جبکہ انفال دھک دھک دل سے اس کے کندھے پر لٹکی کچھ دیر کے لیے تو کنگ سی ہو گئی تھی، جیسے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مفلوج ہو گئی ہو. تبھی ہوش آتے چیخ اٹھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شٹ اپ، جو کروں گا کمرے میں ہی کروں گا، زبان بند رکھو. ماہر برفیلے لہجے میں دھاڑ کر اس کی رہی سی ہمت بھی ختم کر گیا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی پشت کو گھور رہی تھی. مجھے نہیں جانا کمرے میں. اس کی بھیگی آواز پھر سے نکلی. تمہارے کہنے سے کون سا میں تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا؟ ٹھکانا تو تمہارا وہی ہے، الٹی یا سیدھی رو چیخو چلاؤ پھر بھی ادھر ہی جانا ہے، اس لیے یہ ڈرامہ بازی بند کرو. پہلی میرا میٹر گھما کر تم خود کو مشکل میں ڈال چکی ہو. مہد نے کہتے ہی پاؤں سے اپنے کمرے کا دروازہ دھکیلا کہ انفال کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی. مہد دروازہ لاک لگا کر بیڈ کے قریب پہنچا، جسے کمر کے بل بیڈ پر لٹایا. یکدم سے انفال نے آنکھیں میچ کر منہ پر ہاتھ دبا کر چیخ کا گلا گھونٹا. مہد نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا جو تھر تھر کانپتی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی. اس کے خوف سے آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھی، بال چہرے اور گردن کے اطراف بکھرے ہوئے پڑے تھے. دوپٹے کے بوجھ سے ذات بے نیاز نازک طلسماتی سراپا ہولے ہولے لرز رہا تھا. مہد کی اسے شانے پر ڈالتے انفال کا دوپٹہ رشانے کے کمرے میں ہی گر گیا تھا، اور اب وہ سراپا قیامت بنی مہد کے جذبات کو بھڑکا چکی تھی. تبھی وہ بڑی اچانک اس پر گھنے سائے کی مانی جھک کر اس کے ہاتھوں کو قید کرتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا چکا تھا. انفال نے فٹ سے آنکھیں کھولی تھی، اس کی دھڑکنیں منتشر ہوتی درجہ بڑھ چکی تھی. چھوڑے مجھے پیچھے ہوں، انفال نے سخت مزاحمت کی تھی. جب بھی ماہد نے بڑی اچانک اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر جھٹکا دیا. درد کی شدت سے انفال کی آنکھوں میں جمع آنسو آرزوں پر بہہ نکلے. منع کیا تھا نا کہ دوپٹہ تمہارے سر سے نہیں اترے. مہد اس کے کان کے قریب پھنکارا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید بیڈ سے لگا چکا تھا. انفال کو احساس ہوا بغیر دوپٹے کی اس کی پناہوں میں بکھری پڑی ہے کہ اس نے کسمسا کر سے دور ہونا چاہا. تبھی مہد نے اس کی گردن اپنی آہنی گرفت میں دبوچی. اس سے انفال کو خود سے دور ہونے کی کوشش کرتی پسند نہ آئی تھی. بولو. مہد نے اس کی گردن پر ہلکا سا دباؤ بڑھاتے اس کے کان کی لبوں میں دبایا. اس کی قربت میں انفال بے بسی کٹی ڈال کی طرح پڑی. اس کا ستم اور شدت پر علی مجھ بیک وقت محسوس کرتی بے ہوش ہونے کے در پر تھی. اس کی سانسیں تیز تر ہوتی چلی رہی تھی. مجھے پتہ نہیں چلا، انجانے میں اتر گیا. وہ کھینچ کھینچ کر سانس لیتی بولی. تمہاری بے خبری تمہیں مشکل میں ڈال دے گی انفال. تمہارا دماغ کہاں ہوتا ہے؟ کیا سوچ رہی تھی اس وقت جو دوپٹہ شانوں سے پھسل کر تمہاری گود میں پڑا تھا؟ کتنے لوگ تھے وہاں؟ تمہیں کوئی احساس ہے کہ تم مہد ارسلان خان کی عزت ہو اور میری عزت کی حفاظت کر رہی ہو؟ کیوں خود سے اتنی لاپرواہ؟ تمہاری خود سے بیگانگی کی آج ساری وجہ میں ختم کر ڈالوں گا. وہ بپھرے شیر کی مانند گرایا تھا کہ انفال کی بیک بون میں کرنٹ سا دوڑا تھا. نہیں مہد. وہ مہد کا انگاروں کی مانند دہکتا لمس محسوس کرتے انفال نے ملتجی انداز اپنایا تھا. مجھے قریب آنے دو، بے انتہا قریب. تمہاری روح سے جڑوں گا تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم مہد ارسلان خان کی عزت ہو، جس کی حفاظت تمہاری اولین ترجیح ہے. تمہاری اس غلطی نے شاداب کو تم پر نظریں جمانے پر مجبور کر دیا تھا. ڈیمٹ. مہد دھاڑا تھا، شدت جذبات سے آنکھیں جلنے. انفال کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑیوں کی مانند ٹوٹ کر چہرہ بھگو رہے تھے تو کچھ کانوں کے اطراف بالوں میں جذب ہوئے تھے. درد سے انفال چھٹپٹائی تھی، جبکہ انفال کی کرسٹل سینسز آنکھوں میں درد کی شدت سے سرخ ڈورے پڑ گئے تھے. وہ بہتی آنکھوں سمیت چھت کو گھور رہی تھی. انفال نے بھیگی آنکھوں کو زور سے بھینچ کر آنکھیں بند کی تھی. اسے شدید جلن محسوس ہوئی تھی. منہ پر ہاتھ جمع ہونے کی وجہ سے اس کی سسکاری دم توڑ گئی تھی. درد ہو رہا ہے؟ مہد نے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھتے نہایت نرمی سے استفہام کیا اور ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹا کر گھنیرے بالوں میں الجھا کر چہرہ اپنے روبرو کیا. انفال نے آنکھیں واقع اس کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھا، جن میں جنون، شدت، غصہ اور کچھ عجیب جذبہ، کچھ تاثر تھا. اس کے لیے فکر تھی، پسندگی تھی، بیک وقت نہ جانے کیا کیا وہ آنکھوں میں سموئے ہوئے تھا کہ انفال بنا پلک جھپکائے ان آنکھوں میں جھانکتی اپنا عکس دیکھ رہی تھی. دونوں کے چہرے حد درجہ قریب تھے، اتنے کہ اگر انفال ذرا سا چہرہ دائیں یا بائیں کرتی تو اس کے لب مہد کی گھنی تراشیدہ مونچھوں سے ٹچ ہوتے تھے. وہ دونوں دیوانوں وار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. مہد کی گرم جھلساتی سانسوں کے تھپیڑے انفال کے چہرے کو جھلسا رہے تھے کہ اس کی سانسوں کی گرمی سے انفال کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. مہد کی نظر انفال کی سرخ ڈورے والی آنکھوں سے پھسل کر رونے کی وجہ سے سرخ ناک پر پڑی تھی. بے ساختہ مہد نے لب بھیجے اور نہایت نرمی سے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا کہ انفال نے ہچکی بھری. تبھی کچھ یاد آنے پر مہد کے چہرے پر چٹانوں کی سختی در آئی. سرایت سے اس نے انفال
سرایت سے اس نے انفال کی جانب دیکھا، گویا اپنے سوال کا جواب چاہا۔ جی ہو رہا ہے درد، اب بہت برے ہیں، وہ سو کرتی زکام زدہ آواز میں بولی، ساتھ ہی سے جتلایا، مجھے بھی ہوا تھا جب وہ سالہ تمہیں فرصت سے نہا رہا تھا، جانے انجانے میں تم میرے دل میں آگ بھڑکا چکی ہو جس کا مداوع تمہاری قربت ہے۔ وہ اس کی تھوڑی پر لب رکھتا اسے حل بھی بتا گیا، میں کیسے نہیں پلیز، شوہر ہوں تمہارا، جب دوسرے تمہارے حسن سے مستفید ہو سکتے ہیں تو شوہر کیوں نہیں؟ معاذ نے کرخت آواز میں کہا۔ وہ انفال کو سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اگلی بار وہ بھول کر بھی یہ غلطی نہ کرے۔ معاذ کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں انفال کے معاملے میں اتنا شدت پسند ہو رہا ہے۔ وہ تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا اور اب دوسروں کی نظر انفال پر پڑنے سے پہلے نوچ لینا چاہتا تھا۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، وہ سب سے چھپا دینا چاہتا تھا، وہ انفال کو کہیں قید کر دینا چاہتا تھا۔ جب سے وہ تصویریں اسے ملی تھی، معاذ کے دل میں انفال کے لیے جذبات سر ابھارنے لگے تھے۔ اس سے انوکھا احساس ہو رہا تھا جس سے وہ واقف تھا، پر انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ان جذبات کو کوئی اور نام دے رہا تھا۔ عزت تو وہ مہاد ارسلان خان کی تھی ہی، پر اب وہ ایک خاص مقام رکھتی تھی، مہاد کے دل پر حکومت کا مقام، جس سے وہ فی الحال انکاری تھا، پر بہت جلد اس کا یہ بھرم ٹوٹنے والا تھا۔ وہ ضدی شرارتی پری اس کے دل کی راجدھانی پر راج کرنے والی تھی، پر وہ بھی مہاد ارسلان خان تھا جس کی دنیا دیوانی تھی۔ تو انفال کیوں کر نہیں؟ بہت جلد انفال بھی اس کے غصے ایٹیٹیوڈ سمیت اس سے عشق کی دعوے دار ہونے والی تھی۔ نہیں، انفال نے تیز ہوتی دھڑکنوں سے بے حال ہوتے کہا تھا، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی سر ہلاتی صرف اتنا ہی بول پائی تھی، مہاد کی جھلساتی غربت میں وہ پسینے سے نہا گئی تھی۔ کیوں نہیں؟ مہاد نے اس کی تھوڑی دبوچی تھی اور اس کے منہ پر گرایا۔ سوری مہاد، سوری، اب ایسا نہیں ہوگا۔ انفال قسمساتی گہرے سانس بھرتی بولی، آنکھوں سے آنسو بھی تک جاری تھے۔ رونے کے باعث اس کا من موہنا بھیگا چہرہ انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے وائٹ لیڈی۔ مہاد نے اس کے خوبصورت دھمکتے چہرے کو دیکھا تھا، ورنہ اسی وقت تمہیں اس کے بیچ سب کے بیچ ایسی سزا ملے گی کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ مہاد اس کی پیشانی سے دائیں ہاتھ کی انگلی سرکاتا گردن تک پلایا، لہجہ بھوچل تھا اور آخر میں کرخت ہوا۔ اس کی انگلی کی حرکت پر انفال نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر حفظ ما تقدم کے طور پر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ گڈ، مہاد نے انگوٹھے سے اس کی شارک سے ہلاتے سرگوشی میں کہا۔ اس کی ہاتھوں کی حدت اپنے جسم میں جذب ہوتی محسوس کر کے خود پر اس کا بوجھ اپنے پیروں پر مہاد کے پیروں کا لمس محسوس کر کے وہ سہمی ہنی کی مانند شیر کی کچار میں پڑی تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، پیچھے ہٹیں۔ وہ اس کی سانسیں الجھا دینے والی قربت میں کب سے کھینچ کر سانسیں لیتی پڑی تھی کہ بول اٹھی، اب میری قربت میں تمہیں سانسیں بھی اپنی مرضی سے لو، یہ تو ناممکن ہے۔ مہاد نے اس کے ہاتھ آزاد کرتے بایاں ہاتھ اس کے پہلو میں لپیٹ کر خود سے لگاتے دوسرے سے اس کے بال سمیٹے لبوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ سجائے مخمور آواز میں کہا۔ انفال اس کی بے باک بولتی استحقاق بھری نظریں اپنے آپ میں الجھی دیکھ کر خود میں سمٹی کہ یک لخت مہاد اس کو خود کے بے انتہا قریب کر گیا تھا۔ انفال کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مہاد پیچھے ہو، وہ نڈھال سی ہاتھ اس کے سینے پر جمائے بولی، ابھی تو نہ محبت ہے نہ عشق ہے، لگتا ہے یوں بار بار نام لے کر خود کو میری روح میں اتارنا چاہتی ہو۔ باخدا مجھے تمہارا میری روح میں شامل ہونا دل سے قبول ہے۔ مہاد نے گمبھیر مخمور آواز میں اس کے بار بار نام لینے پر زومعنی بات کرتے انفال کو سٹ مٹانے پر مجبور کر دیا۔ یک لخت اس کا چہرہ سرخ گلاب کی مانند ہوا تھا اور کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا کہ اس نے ہڑبڑا کر مہاد کے شانے کو دبوچا تھا۔ پیچھے تو ہوں، کمر پر اس کی سرکتی انگلیوں کی بے باکی پر وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ تبھی مہاد نے اس کے شانے سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا۔ اب دوسری سزا کے احتساب کا وقت ہے۔ مہاد نے اس کے بال چھوڑ کر لبوں پر انگوٹھا سے ہلایا۔ کون سی؟ ابھی اندازہ ہو جائے گا۔ اس کی گرفت میں اس قدر شدت و جنون برپا تھا کہ وہ پھڑپھڑا اٹھی اور اپنے ہاتھ کے ناخن اس کے کندھے میں پوست کیے تھے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا اسے سزا دینے کی خاطر تھا، پر ان لبوں کی نرماہٹ اور ان کی چاشنی میں وہ غوطہ زن اس امرت کو خود میں اتارتا بے خود ہو چلا تھا۔ کچھ توقف کے بعد مہاد نے اس کو جو بھی ہے آنکھیں مونتا دیکھ آزادی بخشی تھی کہ وہ کپاتے لبوں سے گہرے سانس کھینچتی نڈھال ہونے لگی تھی۔ اس کے حواس مختل ہونے لگے تھے۔ ایک تو اتنا اوور رومانس لکھتے ہیں اور اوپر سے اس میں غلط فکرہ لکھ دیتے ہیں کہ بس اٹک رہی ہے تو اٹکی جائے ادھر ہی۔ کیا مصیبت ہے۔ ہاں، مہاد نے خوشمگین نظروں سے اسے سانسوں کے لیے تڑپتے دیکھا تھا۔ اس کی شدت سے انفال کے ہونٹ سرخ ہو چکے تھے۔ انفال نے التجائی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا تھا، اس میں بولنے کی سکت کم پڑ گئی تھی۔ جب بھی مہاد کے چہرے پر دل فریب، دل وارفتہ طمانت بھری مسکراہٹ لبوں پر رقصہ ہوئی تھی، اس کے بھیگے ہونٹوں کو گہری نظروں سے دیکھ کر واہلانہ نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی
وائٹ للی، اب اندازہ ہو چکا ہوگا، پر یہ سزا بھی بہت کم ہے، جبکہ تمہارا جرم بہت بڑا ہے۔ مہد نے کچھ اس طرح بھاری لہجے میں کہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ہلکورے لے رہا تھا کہ انفال کی ہچکی بند گئی تھی۔ اسے مہد سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا، اوپر سے دل کی حالت عجیب سی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے لمس کی تمنا کرتا انفال کے ہوش اڑا گیا تھا۔ ہے رونا بند کرو، ابھی تو تمہاری مجھ سے بھاگنے کی سزا باقی ہے۔ مہد اس کی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کرتا بولا کہ انفال اس کی آخری سزا دینے والی بات سنتی ہوش و حواس سے بگانا ہوتی، اس کے باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مہد نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بے سود وجود کو خود میں قید کے کروٹ بدل کر اس کا سر سینے پر رکھا اور ایک بازو اس کی کمر میں اڑال کر دوسرا بالوں میں الجھایا۔ بس اتنی ہمت تھی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میری سزا کے طور پر بخشی قربت میں یہ حال ہے تو محبت سے بھرپور قربت کو کیسے برداشت کرو گی تم؟ مہد اس کی کمر پر انگلیاں سہلاتے جذب سے بولا، امید ہے اب تم غلطی سے بھی غلطی نہیں کرو گی اور نہ مجھ سے بچنے کی خاطر چھپنے کی کوشش کرو گی، وائٹ للی۔ مہد نے گمبھیر تن لہجے میں کہہ کر اس کے سر پر لب رکھے اور اسے قیمتی متاع کی طرح خود میں بیچے آنکھیں موند لی۔ جن کو ماضی کے کرداروں کے آپسی رشتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کے لیے کرداروں کے نام اور قرابت داری تفصیل سے درج ہے۔ امید ہے اس کے بعد آپ بخوبی جان جائیں گے اور ساری کنفیوژن تمام ہو جائے گی۔ شجرہ نسب۔ روشن خان کے تین بیٹے سن لو بھائی، دلاور خان، ایوب خان، یامین خان۔ دلاور خان کے تین بیٹے اور ایک بیٹی، ارسلان خان، منان خان، تبریز خان، بیٹی سعدیہ۔ یہ سارے ابھی کی ینگ جنریشن کے فادرز مدرز ہیں۔ ایوب خان کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں، ذبیح اللہ، شائستہ خان، نرمین خان۔ یامین خان کے دو بیٹے تھے، دانیال خان، حشمت خان۔ دلاور خان کے بیٹے تبریز کی شادی ایوب خان بھائی کی بیٹی شائستہ سے ہوئی ہے، جبکہ ارسلان خان اور منان خان کی شادی رشتہ دار میں شمائلہ اور ارم بیگم سے ہوئی ہے، جبکہ دلاور خان کی بیٹی سعدیہ کس کے بھائی یامین خان کے بڑے بیٹے دانیال سے ہوئی ہے۔ ایوب خان کے بیٹے ذبیح اللہ کی شادی پلوشہ سے ہوئی ہے اور اس کی بیٹی شائستہ اس کے بھتیجے تبریز دلاور خان کے بیٹے کی ہمسفر ہے، جبکہ ان کی چھوٹی بیٹی نرمین اور یامین کے چھوٹے بیٹے حشمت کی مانگ ہے۔ تو یوں یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب کوئی کہے گا کہ مجھے پھر نہیں سمجھ آئی، آپس کی بات ہے، مجھے بھی نہیں آئی، کدھر جاؤں اپنا دکھڑا لے کے، اس لیے میں نے بس مہد کو یاد رکھا، انفال کو یاد رکھا، ان کے پیرنٹس کو ہلکا پھلکا مجھے یاد ہو گیا، مطلب لائک ارسلان، منان اور افنان، یہ پتہ نہیں کون تھا، رک جائے مجھے دیکھنے دے، ارسلان، منان، ارسلان، منان اور تبریز، مجھے یہ یاد ہو گیا۔ تبریز کی بیٹی انفال ہے اور ارسلان کا بیٹا مہد ہے۔ مہد کی بہن ہے وہ رشانے، اور کیا کہتے ہیں، اور وہ جو دوسرے ہیں نا منان، ان کے وہ دو ہیں، سمید اور کیا نام ہے اس کا، یہ اور بھی ہیں، سمید اور ایک اور تھا، پتہ نہیں افنان اور ایک اور تھا، اس کا نام مجھے بھول گیا ہے، بدر، ہاں، اور زرین بھی ان میں سے پائی جاتی ہے کچھ، اور وہ جو رومانہ اور شاداب ہیں وہ ان کی پھپھو کے مطلب بچے ہیں۔ باقی شمس وغیرہ ان کے دوسرے دادا کہہ سکتے ہیں، مطلب لائک دوسرے دادا نہیں، مطلب دادا ہی ان کو بولتے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دادا کے بھائی ہیں تو ان کے ہیں، ان کی اولادوں کے آگے۔ تو بس آپ لوگ چھوڑیں، اب بس مین کو رکھیں یا پھر اس کو یاد رکھ لیں، اوپر رائٹر نے سارا پیراگراف دے دیا ہے، اتنی دیر لگا دی تم نے، یہ ماضی چل رہا ہے۔ حشمت نے گاڑی کو فرنٹ ڈور ان لوک کرتے کہا، وہ میں لیکچر لے رہی تھی۔ نرمین گھبرائی ہوئی بولی، اچھا چلو یہ پکڑو فون۔ حشمت نے اسے ایک ڈبہ پکڑایا، میں نہیں لوں گی۔ کیوں؟ حشمت نے چنبے سے پوچھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ نرمین نے خدشہ کیا، نہیں چلے گا، تم اپنے بیگ میں رکھنا۔ حشمت نے کہتے اس کی گود میں رکھ دیا، میں روز تم سے بات کیا کروں گا، اس میں سم موجود ہے اور میرا نمبر فیلڈ ہے۔ حشمت گہری نظروں سے اس کے توبہ شکن سراپا کو دیکھتا سرگوشی میں بولا۔ نرمین نے جلدی سے ہاں میں سر ہلائے، سے بے چینی گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ بار بار چادر کے پلو سے چہرہ صاف کر رہی تھی۔ اب میں جاؤں؟ نرمین اس کی نظروں سے خائف ہوتی بولی۔ اگر میں کہوں نہیں تو؟ حشمت نے آگے کو جھک کر کہا۔ ڈرائیور آنے والا ہوگا، وہ گاڑی کی ونڈو سے لگی من منائی۔ رات 10 بجے فون کروں گا میں، اٹھا لینا۔ حشمت نے اس کے نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے شدت سے کہا۔ جی۔ نرمین فوراً سے پشتر ہاتھ کھینچ کر گاڑی سے اتری۔ حشمت کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ شان بھابی، خانم بھی۔ اپنے کمرے سے نکلتے تبریز نے اونچی آواز میں سب کو پکارا۔ لاؤنج میں ارم بیگم اور شمائلہ بیگم دونوں بیٹھی بچوں کو پڑھا رہی تھی، جبکہ خانم بھی پاس بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ کیا ہے تبریز، کیوں اتنا شور کر رہے ہو؟ خانم بھی نے وائٹ سوٹ میں ملبوس تبریز کو گھورا، جو بے چینی سے نگاہیں پھیرتا کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ تبریز اور شائستہ کی شادی ہوئی ہے اور یہ انفال کے پیرنٹس ہیں۔
اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ خانم بھی شائستہ کہاں ہے؟ تبریز نے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ اپنے گھر گئی ہے، خانم بھی نے آنکھیں موندے کہا اور پھر سے ورد کرنے لگی۔ کیوں؟ تبریز نے ماتھے پر تیوری چڑھایا۔ اگلا سوال داغا، رہنے کے لیے۔ کس سے پوچھ کر؟ اس کے لیے شانداری سے دریافت کرنے پر خانم بی نے آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو کچھ دیر شائستہ کو نہ دیکھتا تو پاگل ہونے لگتا ہے۔ ضبط برداشت سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ مجھ سے پوچھ کر، خانم بی نے سرسری سا جواب دیا، جبکہ باقی سب بیٹھے خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ ان میں واحد ماہد تھا جو ہوم ورک کرتا، پرسماہتوں سے پوری دلجمی سے اپنے آئیڈیل زار چاچو کی جانب متوجہ تھا۔ وہ اپنی چھوٹی ماما کی دیکھا دیکھی تبریز کو زار چاچو کہتا تھا۔ آپ نے کیوں جانے دیا مورے؟ وہ میری بیوی ہے، میری اجازت درکار ہے اسے۔ تبریز انگارے چبائے بولا۔ بس کرو تابی، بچے کتنے مہینے سے گھر نہیں گئی بچی آپ سے لیتی تو آپ نے ہمیشہ کی طرح انکار کر دینا تھا، اس لیے میں نے اجازت دے دی۔ خانم بی نے مشفقانہ لہجے میں کہا۔ اسے رہنے کی ضرورت کیا ہے بھلا؟ 2 قدم کے فاصلے پر تو اس کا میکا موجود ہے۔ تبریز نے اکھڑ مزاج چیز سے بول کر قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ تابی کہاں جا رہے ہو؟ خانم بی نے سخت آواز سے استفسار کیا۔ آپ کی بہو کو لینے۔ ابھی تو گئی ہے وہ، خانم بی نے سلاجو میں کہا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میری موجودگی میں وہ مجھے اپنے سامنے چاہیے، یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ کب گئی، کس وقت گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تبریز سنجیدگی سے بول کر دروازہ پار کر گیا۔ اس کا رخ ایوب خان کے پوشن کی جانب تھا، جبکہ ماہد کے چہرے پر اپنے زار چاچو کی دیوانگی پر مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ ہاں بھئی، کیا ارادہ ہے پھر؟ فیروز نے حشمت سے پوچھا۔ وہی جو سوچا تھا۔ حشمت کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں کی چمک دیدانی تھی۔ کیا سوچا تھا بتانا ذرا؟ بہتی گنگا میں نہانے کا، حشمت نے آنکھ دبا کر کہا، جبکہ فیروز کا کہکا جاندار تھا۔ مطلب تو شادی نہیں کرے گا؟ فیروز نے سوال داغا۔ شادی تو میں کر لوں گا یار، پر تم واقف ہو مورے سے۔ دل میرا یہی تھا کہ پل پل اسے اذیت دیتا، پر میرا ایک ہی وار ہی حویلی والوں کے لیے کلک بنے گا، جو کہ ساری زندگی ان کو چین نہیں لینے دے گا۔ میرا دل کرتا ہے میں ایوب خان کو کاٹ کر رکھ دوں، جس کی وجہ سے میری ماں کو طلاق ہوئی تھی۔ حشمت اپنے چاچا کے خلاف شفاق لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ وہ اس وقت وحشی لگ رہا تھا، جو ایوب خان کی بیٹی کو نوچ لینا چاہتا تھا تاکہ اپنا بدلہ پورا کر سکے۔ جیسے تیری مرضی، یہ بتا کہ ہمیں بھی مستفید ہونے کا موقع ملے گا کہ نہیں؟ فیروز آریانہ لہجے میں بولا، جبکہ آنکھوں میں شیطانی چمک برپا تھی۔ کیوں نہیں؟ پہلے مجھے تو سیر ہو لینے دو، پھر تجھے بھی مسرور کرواؤں گا۔ حشمت نے کہہ کر وائن کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ مجھے شدت سے انتظار ہے، فیروز نے حشمت کو دیکھ کر مسکراتی آواز میں کہا۔ شائستہ تمہیں کیا لگتا ہے تبریز لالا رہنے دیں گے؟ پلوشہ کچن سے فروٹ کی پلیٹ لیے اس کے پاس آن تھمکی۔ میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو اب تم، شائستہ نے گھورا۔ ایک تھپڑ لگاؤں گی سارے زخم مندمل ہو جائیں گے۔ شوہر اتنا پیار کرتا ہے اس لیے تو رہ نہیں سکتا، اور تمہوں کے ناشکری کے القابات بولتی زخم گنوا رہی ہو۔ بیجان شائستہ کی ماں نے جھٹکا۔ ہاں تو اور کیا، پیار برداشت نہیں ہو رہا کیا؟ پلوشہ سیب کا ٹکڑا منہ میں رکھتی ظریفانہ انداز میں بولی کہ شائستہ نے کھا جانے والی نظروں سے نوازا۔ مورے آپ ہی بتائیں، جب سے میری شادی ہوئی ہے ایک رات بھی نہیں رکی میں، شائستہ دکھی لہجے میں بولی۔ تو مت رکو، دن میں 1000 چکر لگا لیتی ہو، وہ کافی نہیں کیا جو اب ہمیں پاگل خانے بھیجنے کا انتظام کرنے پر تلی یہاں رہنا چاہتی ہو؟ بیجان نے لب دبائے بھرپور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ کہاں چکر، بس ایک صبح ہی لگاتی ہوں، اور آپ پاگل ہونے کا کہہ رہی، جب نہیں آؤں گی نا تب احساس ہوگا آپ کو، شائستہ نے دکھیارے لہجے میں کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اس کی بات سچ ثابت ہونے والی تھی۔ فی الحال تو تم اپنی سوچو میاں، ابھی پہنچتا ہوگا، پلوشہ نے آگاہ کیا۔ میں نہیں جاؤں گی، آج تو میری بھی ضد ہے۔ شائستہ تڑک اٹھی۔ چلی جاؤ، مل تو لیا ہے، بیجان نے پھر سے کہا، کیونکہ وہ اپنے داماد کی جنونی کیفیت دیکھ چکی تھی۔ آپ میری مورے ہیں یا اس کی؟ حد ہے بیٹی، گھر آئیے، بجائے حال چال دریافت کرنے کے، کھلانے پلانے کے، دکھڑے سنانے کے مجھے بھگانے پر تلی ہیں۔ شائستہ ٹھنکتی بولی۔ میری چندہ، میں تمہیں اپنے گھر خوش باش سلامت دیکھنا چاہتی ہوں، اور تمہوں کے منہ اٹھا کر ادھر ٹپک پڑتی ہو۔ چلو اٹھو اور جاؤ، اس سے پہلے تمہارا سرپھرا شوہر بدمزگی پیدا کرے۔ بیجان غصے سے گویا ہوئی، جبکہ شائستہ منہ بسور کر رہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری بیٹی کو ڈانٹ رہی ہیں آپ؟ ایوب خان جو بھی آئے تھے اپنی بیگم کی غصیلی آواز سنتے پوچھ بیٹھے۔ خان صاحب، آپ کی بیٹی کو سمجھا رہی ہوں، اور یہ ہے کہ سمجھ نہیں رہی، بیجان تحمل سے بولی۔ نہیں بابا، آپ کی بیوی مجھے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہی ہے، نہ کہ سمجھا رہی، جبکہ میں یہاں 10 دن رہنے آئی ہوں۔ شائستہ نے اپنی ماں کو دیکھ کر 10 دن پر شیر دیتے کہا۔ آپ ہی 10 دن؟ لالا کے ہاتھوں شہید ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ آپ 10 دن ادھر رہیں تو لالا بھونچال برپا کر دے گا۔ خیر، پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کو ایک رات نہ رہنے دے، 10 تو دور کی بات ہے۔ نرمین زینے اترتی میٹھی شرارت بھری آواز میں بولی، اور شائستہ کی گھوریوں کو دیکھتی باہر نکل گئی۔ نرمین ٹھیک کہہ رہی ہے، پلوشہ نے پھر سے ٹاکرا لگایا۔
بابا میں آج ادھر رہنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ میرا میکا ہے. بھابھی لوگ جاتی آتی میرا بھی دل کرتا. شائستہ معصومیت سے گویا ہوئی کہ بھی جان جو توپ کا منہ شائستہ کی جانب کیے بیٹھی تھی اسے بھگانے والی تھی کہ اس کی بات پر دل پسیج گیا. ایوب خان نے شائستہ کو سینے سے لگایا. آپ رہو بیٹا، یہ آپ کا ہی گھر ہے. ایوب خان نے پیار سے سر پر تھپکی دی تھی کہ شائستہ کا چہرہ کھل اٹھا، جبکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ان کا داماد پہنچنے والا ہوگا، پر اپنی بیٹی کی خاطر محض تسلی امیز انداز میں بولے تھے. شائستہ نے گردن اکڑا کر پلوشا کو دیکھا کہ جیسے دیکھ لو میں اب یہاں واقعی رہوں گی، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر ابھی خطرہ ٹلا نہیں. پلوشا سرگوشی نما بولی. منہ بند رکھو. اس کی بار بار کہنے پر تو شائستہ نے بھی ہول اٹھی تھی. اف. نرمین جو تیز گھام بنی دوسرے پورشن میں جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے چٹانی وجود سے ٹکرائی. ناک پر ہاتھ رکھی ہوئی شدت درد سے کرہا اٹھی تھی. تم ٹھیک ہو؟ ایک دم تبریز کی بھاری پریشانی کا عنصر نمایاں آواز گونجی. جی لالا، وہ ناک سے ہلاتی خفکی سے بولی. شائستہ کدھر؟ وہ اندر ہے، 10 دن رہنے آئی ہیں. نرمی نے آنکھیں پٹپٹا کر تبریز کو شائستہ کا پلان بتایا کہ تبریز جو پہلے بفرا ہوا تھا مزید 10 دن والی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا. وہ کھول اٹھا تھا. بڑا رہنے دیتا ہوں. وہ بڑبڑایا. لالا اپی کو رہ لینے دینا، ان کی خواہش پوری کر دیں. نرمین میٹھی آواز میں شرارت سے گویا ہوئی. تم خاموش رہو چھٹکی، چمچا گیری نہ کرو، بس اپنے لالا پلس جیجا جی کا خیال کرو، اور میرے ہوتے ہوئے تو تمہاری بہن صاحبہ کی یہ خواہش غیر کامل ہی رہے گی، اس لیے اب تم اپنا راستہ ناپو. تبریز نے آنکھیں دکھائی تھی. میں اپنے راستے پر ہی تھی، آپ اپنی وائف کو دیکھنے کی جلد بازی میں مجھ سے ٹکرائے ہیں. نرمین ناک کھلا کر نرمی سے گویا ہوئی اور پیٹ پٹکتی دائیں جانب چلتی، جبکہ اس کی غیر ارادتاً کہی بات بہت جلد سچ کا روپ دھارنے والی تھی، جس سے دونوں فریق انجان تھے، اپنے اپنے راستے پر چلے تھے. پر بہت جلد قسمت کی ستم ظرفی یہ راستہ ایک کرنے والی تھی جس میں وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی چلنے پر مجبور ہونے والے تھے. مجھے کچھ اندازہ تو ہو رہا ہے، لیکن دیکھو. تبریز اپنی چھوٹی سی کزن پلس سالی کو جاتا دیکھ سر چھٹک کر اندر بڑھا، جس نے 2 گھنٹوں میں اس کا خون جلا ڈالا تھا کہ وہ خود کو انگاروں پر لوٹتا محسوس کر رہا تھا. السلام علیکم چاچا. تبریز کی بھاری آواز گونجی کہ وہ جو بیٹھے باتیں بگاڑ رہے تھے. اس کی آواز پر شائستہ اچھل پڑی، جبکہ باقی سب نارمل تھے. وعلیکم السلام. سب نے یک زبان جواب دیا سوائے شائستہ کے. وہ ہلک تر کرتی اس کو دیکھ رہی تھی، جس پار تاثرات لیس تھا، آنکھ بنی نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا. شائستہ کو تبریز کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں کی لپک واضح دکھ رہی تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑتی. اس نے بے ساختہ نگاہوں کا زاویہ بدلا. آؤ بیٹا بیٹھو. ایوب خان خوش دلی سے گویا ہوئے. معذرت خواہ ہوں چاچا جان، فی الحال میں شائستہ کو لینے آیا ہوں، بیٹھوں گا نہیں. تبریز دونوں ہاتھ پشت پر باندھے گمبھیر آواز میں بولا. شائستہ کے چہرے پر سراسیمگی سی پھیل گئی، جبکہ پلوشا نے مسکراہٹ دبائی. تبریز آج شائستہ کو رہ لینے دو. بی جان نے بیٹی کی صورت دیکھ احساس کرتے کہا. بی جان اگر یہ ادھر رہی تو میرا کیا ہوگا؟ تبریز نے بھاری لہجے میں ذومعنی بات کی کہ شائستہ سب کے سامنے اس کی یوں بے باکی پر سرخ انار کی مانند ہوتی سر جھکا کی، جب باقی تینوں نفوس اس کی بات پر سٹ پٹا کے رہ گئے. تبریز پرشوق نگاہوں سے اپنی بیوی کے چہرے کی سرخی دیکھ رہا تھا. لے جاؤ بیٹا. جب بی جان خائف سے ہوتی بولی. ہاں جی جاؤ جاؤ. بی جان بھی کہہ رہی ہے لے جاؤ. رولا مکے مورے نہیں. شائستہ نے نفی میں گردن ہلائی. جاؤ بیٹا، شوہر لینے آئے ہیں، ساتھ جاؤ. ایوب خان نے بھی اپنی بیگم کی سائڈ لی. آپ مجھے نکال نہیں سکتے، یہ میرا بھی گھر ہے. شائستہ پھٹ پڑی. ہم نے کب کہا آپ کا گھر نہیں ہے؟ آپ جب چاہیں آؤ رہو. ایوب خان مصلحت کے تحت گویا ہوئے. رہنے ہی تو نہیں دے رہے آپ؟ وہ نہیں، میں نہیں رہنے دے رہا، نہ دوں گا. میرا 1 منٹ گزارا نہیں. اتنا بہت ہے کہ اور وجوہات بتاؤں تو چلو گی؟ تبریز بنا کسی کا لحاظ کیے کھلے عام بولا کہ شائستہ فقط گھور کے رہ گی. جاؤ، اس سے پہلے تمہارا میاں مزید راز و نیاز عیاں کریں. پلوشا اس کے کان میں گھسی سرگوشی میں بولی. آپ کو مسئلہ کیا ہے آخر؟ شائستہ لفظ چبا کر گویا ہوئی. وہ اس کی شدت پسندی، اس کی قربت محبتوں کے سمندر سے گھبرا جایا کرتی تھی. اس کا ہر عمل ایسی شدت سے موئے ہوتا تھا کہ شائستہ کو دنیا بھلا دیتا تھا. وہ اپنی قربتیں محبتیں نشاور کر کے اسے بخلانے پر مجبور کر دیتا تھا، اور کبھی کبھی تو اس کے عمل کی وارفتگی سے گھبراتی یوں ہی خود کو چھپانے کی کوشش میں کونے خدروں میں چھپی رہتی تھی. تمہاری قربت کا نشہ ہے میرا مسئلہ تم ہو. اب چلو گی؟ وہ کچھ اور کہنے والا تھا کہ بڑوں کو دیکھ کر دل کی بات دل میں دبا گیا. شکر ہے تھوڑی تمیز ہے اسے. تبریز نے تنبیہ نظروں سے گھورا اور آنکھوں سے اشارہ کیا. میں زبی لالا کے آتے ہی آ جاؤں گی. شائستہ لب بھیجے بولی. آج وہ ضد لگائے کھڑی تھی کہ میں کے رہنا تھا، پر وہ بھی تبریز تھا اس کا دیوانہ، اس کی پرچھائی. کہاں اسے خود سے چند قدموں کے فاصلے پر بھی رہنے کی اجازت دے سکتا تھا. اسے شائستہ چاہیے تھی آس پاس، بہت نہایت نزدیک، اتنا کہ وہ ہر پل ہر لمحہ اسے محسوس کر سکے. نہیں، ہم پھر آ جائیں گے، ابھی چلو تم. تبریز نے حتمی لہجے میں کہا. ہاں بچے جاؤ.
اب پھر آ جانا بھی جان نے پچکارا تھا۔ تبھی شائستہ نے پلوشہ کو دیکھا۔ جاؤ جاؤ، مزید مت تڑپاؤ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں سب کے سامنے اٹھا کر لے جائے۔ پلوشہ نے کہا کہ شائستہ نے تبریز کی طرف دیکھا جو خشک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ ناک چڑھاتی اسے زبردست گھوڑی سے نواز کر اس کی جانب بڑھی۔ ایک دن میں رہوں گی، آپ دیکھنا۔ شائستہ اس کے پاس پہنچی، دبی دبی آواز میں گرائی، اور میرے ہوتے وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ تبریز کی اس کی کلائی تھامے اسی کے انداز میں بولا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ باقی سب مسکراتی نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ بے ساختہ سب نے ان کی خوشیوں کی دعا کی جو ایک ساتھ حسین مکمل لگ رہے تھے۔ زار، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کمرے میں آتے ہی شائستہ چیخ پڑی، تو تم نے کون سا اچھا کیا ہے کہ زار کی جان؟ تبریز مسکراتا صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سے دیکھا، دل فریب مسکراہٹ سجائے بولا جو تپی تپی سی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ شائستہ تڑک اٹھی اور بیڈ پر پڑا کشن اس پر پھینکا جسے بر وقت وہ قید کر گیا۔ اذیت میں مبتلا کیا ہے ان چند گھنٹوں میں کمرے میں کب سے تمہاری راہ تک رہا تھا اور تم ہو کہ میکے جا بیٹھی۔ شوہر کی فکر ہے کہ نہیں؟ تبریز کفلنگز نکال کر ٹیبل پر رکھتا، کف کونیوں تک فولڈ کرتا گمبھیر آواز میں بولا، اور کتنی کروں؟ شوہر کی فکر میں ہلکان ہو گئی ہوں۔ اب کیا ایک دن وہاں رہ نہیں سکتی ہوں میں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میری غیر موجودگی میں چکر کاٹ لیتی ہو یہی بہت ہے، پر میری موجودگی میں تم کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ زار، یہ ناانصافی ہے۔ سارا دن آپ مجھے کیمرے کے سامنے بٹھائے رکھتے اور گھر آتے ہی، وہ روانی سے بول کر لب دانتوں تلے دبا گئی، اور گھر آتے ہی تم غائب ہوتی ہو کہ دھمکیاں دے کر تمہیں بلوانا پڑتا ہے۔ وہ اس کا جملہ اپنے انداز میں مکمل کر کیا۔ اب شرافت سے ادھر آؤ، اور 2 دن سے تمہیں بخشش دی ہوئی ہے، آج میرا ایسا کوئی موڈ نہیں۔ تبریز واہلانہ نظروں سے اسے دیکھتا تحکم بھرے لہجے میں گویا ہوا، اور میں آپ کی بات کیوں مانوں گی؟ وہ اپنے دھڑکنوں کے رقص پر بظاہر اطمینان سے گویا ہوئی۔ اچھی بیویاں شوہر کی بات مانتی ہیں، اس کی ہر بات حکم تصور کرتی ہیں، اس لیے میں زبردستی نہیں چاہتا، مجھے مجبور مت کرو شان، اور اچھی بیویوں کی طرح میری بات مان کر میرے پاس آؤ۔ تبریز بھاری سرد آواز میں بولا، اب شرافت سے ادھر آؤ، 2 دن سے تمہیں بخشش دی ہوئی ہے، آج میرا ایسا کوئی موڈ نہیں۔ اور یہ ابھی میں نے پڑھا ہے، میں اچھی بیوی ہوں پر اب نہیں آ رہی آپ کے پاس۔ وہ بھنائی تو اٹھی تھی اس کے تحکم بھرے انداز پر، تبھی تلخ انداز میں کہتی تبریز کو گھورتی وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑی۔ شان، پاس آؤ۔ تبریز کی بوجھل سرگوشی نما آواز نے اس کے قدموں کو تھمنے پر مجبور کیا تھا کہ وہ ذرا سا رخ موڑتی اس کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں سرخی در آئی تھی۔ تبریز کا چہرہ اسپاٹ تھا، وہ صوفے پر شاہانہ انداز میں صوفے پر برجمانی سے ہی گھور رہا تھا۔ شائستہ کو اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ سرخی گویا اس کے حکم پر انکار کی وجہ سے تھی یا جذبات کی شدت کی وجہ سے۔ تبھی اس کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں کے شوریدہ جذبات پر وہ اپنی دل کی دھڑکنوں کو اعتدال پر لاتی اس کی جانب بڑھی۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی کہ تبریز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ شائستہ کی جان جا رہی تھی، تبریز کا ری ایکشن اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ اسے منع کرتا تھا جانے سے، پھر خود بھی پہنچ جاتا تھا، پر اب اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی دیکھ کر وہ حیران کن تھی۔ شائستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس چند قدموں کی دوری پر آن کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ دوری بھی ہمارے بیچ گوارا نہیں خانہ۔ تبریز کی آنچ غلط لکھا ہے، جیسا لکھا میں نے پڑھ دینا، مکسن ٹھیک ہو رہا۔ تبریز کی آنچ کیسی لپک سموئے دل برفتگی میں چور پرخاسی روب اور دبدبے والی بہت کچھ باور کرواتی گمبھیر آواز گونجی کہ شائستہ کے ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ یہ بندہ ہر طریقے سے اس کی جان نکالنے کے در پر رہتا تھا۔ شادی ہو جانے اور ایک جان ہونے کے بعد بھی تبریز شائستہ کو جھنجھلا کر رکھ دیتا تھا کہ ہر بار اس نے احساس سے آشکار کرواتا تھا کہ وہ ہمیشہ تبریز کی موجودگی میں چھوئی موئی سی بن جاتی تھی۔ اس کی شدتوں، معنی خیز سرگوشیوں اور شوق نگاہوں سے گھبرا جایا کرتی تھی۔ شائستہ نے چور نگاہوں سے اسے دیکھنا چاہا جو ہاتھ صوفی کی پشت پر پھیلائے دل جمی سے اسے دیکھ رہا تھا، گویا اس کے قریب آنے کے انتظار کی گھڑیاں ختم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ مطلب بیچ کر 2 قدم مزید قریب ہوئی، اب ان کے درمیان 4 قدم کی دوری برقرار تھی اور پاس۔ تبریز نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے مزید پاس آنے کا حکم دیا، جبکہ شائستہ جو سجب سے غصے سے بھری کھڑی تھی، جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ تبریز کو کچھ کہنے والی تھی پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بے بس سی ہوئی تھی۔ ایک الگ ہی جنون تھا تبریز کی آنکھوں میں کہ وہ لب سختی سے پوست کیے 2 قدم اور بڑھی تھی۔ تم میرا وقت برباد کرنے کی کوشش میں ہو، جو میں کرنے نہیں دوں گا، بلکہ جو کیا ہے اس کا حساب بھی سود میں چکتا کروں گا۔ تبریز سرد آواز میں بول کر اسے سخت نگاہوں سے گھورا اور بغیر کچھ سمجھنے کا موقع دیے وہ شائستہ کو اپنی جانب کھینچ کر اسے خود پر گرا چکا تھا۔ زار، اس اچانک آغاز پر وہ دبی دبی آواز میں چلائی اور اس پر سے اٹھنا چاہا، پر تبریز اس کی پشت پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا کہ شائستہ کے ہونٹ تبریز کی گردن سے ٹچ ہو رہے تھے۔ ہڑبڑا کر اس نے رخ ترچھا کیا۔ تبریز سرد نگاہوں سے اپنے سینے سے لگی اپنی متاع جان کو دیکھ رہا تھا جو آج پھڑپڑا رہی تھی۔ آخر کیوں نہیں سمجھتی تم کہ میں ایک پل بھی دوری کا روادار نہیں؟ تبریز کی سخت آواز اس کی کانوں میں پڑی۔
ساتھ ہی اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچا تھا. آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ شائستہ کی مدھم آواز گونجی. وہ اس کی دھڑکنوں کو آواز یا محسوس کرتی اپنی دھڑکنوں کے ساتھ ان کو گن رہی تھی جو برابر چلتی دونوں کے دلوں کے ایک ہی لے پر رقص کر رہی تھی. میں نہیں سمجھنا چاہتا. تم مجھے میری موجودگی میں اس کمرے میں چاہیے ہو. تمہاری یہ چند قدم کی دوری بھی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں. اور تم وہ کہ ہر ہفتے وہاں جانے کا سوچ کر کمرے سے غائب ہوتی. تبریز کی گمبھیر آواز نے شائستہ کے حواس جھنجھوڑ دیے تھے کہ وہ جو اس کے سینے پر سکون سے سر ٹکائے ہوئے تھی خوفی سے اسے دیکھا. تو آپ کون سا رہ لینے دیتے؟ شائستہ نے منہ بچھوڑا. تبھی تبریز نے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اپنے نزدیک کیا. میں یہ بات آخری بار دہرا رہا ہوں. آج کے بعد تم میرے آنے کے وقت سے جانے کے وقت تک اس کمرے میں ہی رہو گی اور دوبارہ وہاں رہنے کا مت کہنا ورنہ تمہیں ان سب سے بہت دور لے جاؤں گا اتنا کہ تم ان سے ملنے کے لیے ترس جاؤ گی. سمجھ آئی میری بات؟ وہ شدت پسندگی کی حدیں توڑتا اٹل لہجے میں بولا. اس کی شنگرفی لبوں پر جھک گیا تھا کہ شائستہ کی آنکھیں پھیلی تھی جس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. اس کا دہکتا لمس اس کی جان لینے کے در پر تھا. وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دھکیل رہی تھی جو اس سے خود پر گرائے چند گھنٹے کی دوری کا حساب لیتا اسے بے حال کرتا جا رہا تھا. جبھی تبریز نے اس کی حالت کے پیش نظر خود سے جدا کرتے اسے دیکھا جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے روحان سے سرخ چہرے سے اس کے سامنے نظریں چکائے سانسیں کھینچ رہی تھی. بہت غلط کرتی ہو خود کے ساتھ. جب پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہونا بھئی یہ جو میں چاہوں گا تو کیوں مجھ سے دور بھاگنے کی پڑتولتی رہتی ہو؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بولتا اس کے ملائم رخسار کو گھونٹے سے سہلاتا بولا اور جھک کر اپنے تشنا لبوں سے ان کی نرماہٹ محسوس کی تھی. زہرا اب جان نکال دیں گے میری. شائستہ روحان سی آواز میں اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی بولی جہاں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا. بالکل ابھی جان نکالنے کا ارادہ ہے. وہ کیا ہے نا کہ میں سیکنڈ کا بھی حساب لینے والا بندہ ہوں تو اس حساب سے تمہاری جان آج خطرے میں ہے. تبریز اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھ کر سنجیدہ آواز میں بولا. اس کے بغیر سمجھنے کا وقت یا موقع جو بھی ہے دیے اس پر جھک گیا تھا. زار پلیز خاموش رہو. وقت تیزی سے گزر رہا تھا. نرمین کی جھجک کافی حد تک کم ہو گئی تھی. وہ بے دھڑک اب حشمت سے بات کرنے لگی تھی. تین چار دنوں میں حشمت نے اپنے میٹھے رویے چکنی چپڑی باتوں میں معصوم نرمین کے جذبات سے کھل کر کھیل رہا تھا کہ نرمین جو دنیا جہاں کے خواب سجائے بیٹھی تھی کہ حشمت کے ارادوں سے ناواقف وہ میٹھے سپنے بننے لگی تھی. ایک طرف وہ اس کی محبت میں گم ہو چکی تھی سب کچھ بھلائے بنا کسی کو بتائے. بھلے ہی وہ اس کا منگیتر تھا پر اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے بات کرتی ہے اور حشمت نے اسے موبائل لے کر دیا ہے. وہ کالج کے باہر اس سے ملتی ہے. نرمین نے حشمت کے کہنے پر اس کو بے خبر رکھا ہوا تھا. وہ حشمت پر سب کو بے خبر رکھا ہوا تھا. وہ حشمت پر اندھا یقین کرنے لگی تھی. بچپن سے وہ خود کو حشمت کے نام کے ساتھ منسوب سنتی آ رہی تھی اور اب اس کو خود کے لیے اتنا پاگل دیکھ نرمین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. اپنے بچپنے اور محبت کے سرور میں ڈوب کر وہ کسی کو نہ بتا کر غلطی کر گئی تھی جو اسے کافی مہنگی پڑنے والی تھی. نادانی میں کی غلطیاں اکثر ساری عمر کا روگ بن جایا کرتی ہیں جو چاہ کر بھی جدا نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ناسور بن جاتی ہیں. وہ ساری رات اسے بات کرتی. نرمین بہت خوش تھی کہ حشمت جیسا ہم سفر ملنے جا رہا ہے کہ یہ تو وقت نے طے کرنا تھا. وہ آنے والے وقت سے بالکل انجان حشمت کے مکروہ ارادوں سے بے خبر تھی. کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی حشمت کے متعلق سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ اس کا میسج آیا. نرمین نے بےتابی سے اٹھایا تو حشمت کا میسج دے کر دل زوروں سے دھڑکا تھا. کچھ نہیں. اس نے فوراً رپلائی کیا. مجھے یاد ہی کر لیا کرو ظالم لڑکی. حشمت نے غصے والی ایموجی کے ساتھ میسج بھیجا. بے ہی کر رہی تھی. نرمین بے ساختہ مسکرا اٹھی. اس کی بات پر صدقے میری جان کے بہت شکریہ کہ آپ مجھے یاد کر رہی تھی. مجھے کل تم سے ملنا ہے. تمہیں کہیں لے کر جانا ہے. حشمت نے اپنے مطلب کی بات کی. مگر کہاں؟ نرمین نے سوال کیا. بس تمہیں پتہ چل جائے گا اور کل ہر حال میں ملو مجھ سے. میں انتظار کروں گا. اوکے پر میں نہیں جا سکتی. کیوں نہیں جا سکتی؟ کوئی غیر نہیں ہوں میں. تمہیں کل آنا ہے تو مطلب آنا ہے ورنہ میں کل ہی واپس چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے. حشمت نے غصے بھرے انداز میں میسج کیا. جبکہ نرمین آنکھیں پھاڑے اسکرین کو دیکھ رہی تھی تبھی لب بیچ کر اس نے فون دور رکھ دیا اور کچھ سوچنے لگی. جبکہ دوسری جانب حشمت شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وائن کا گلاس لبوں سے لگا کیا. سب لاؤنج میں بیٹھے کچھ گپیوں میں مصروف تھے کہ باہر سے آتے ماہد نے اپنی چھوٹی ماما کو پکارنا شروع کیا کیونکہ وہ ماہد کو کہیں نظر نہیں آئی تھی. چھوٹی ماما. ماہد لاؤنج میں اپنی چھوٹی ماما کو آوازیں دینے لگا. لو بھائی شائستہ آ گیا تبریز کی گوپی. وہ جو کچن میں کھڑی ماہد کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی کہ فاطمہ بیگم کے کہنے پر مسکرائی. ماہد بیٹا. خانم بی نے پکارا. جی خانم بی. بیٹا آپ تو بخش دو اپنی چھوٹی ماما کو. وہ کیسے؟ ماہد نے بھویں اچکائی. میں نے کیا کیا؟ ماہد نے سنجیدگی سے پوچھا اور تبریز کی جانب بڑھ گیا. آپ کا چاچو کافی نہیں ہماری بچی کے ہاتھ پاؤں پھیلانے کے لیے کہ اب آپ بھی وقتوں میں ڈال رہے. جبکہ ماہد نے تبریز کو دیکھا جس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو.
پھر خانم بی کو دیکھا جبکہ باقی سب اسے ہی دیکھ رہے تھے. تبھی شائستہ کچن سے باہر آئی. چھوٹی ماما کیا آپ کو مجھ سے اور زار چاچو سے کوئی پرابلم ہے؟ اس غیر متوقع سوال پر شائستہ نے حیران ہوتے تیزی سے نام سر ہلایا جبکہ مہد نے خانم بی کو دیکھا. انہیں کوئی پرابلم نہیں ہم سے، آپ پریشان مت ہوں. مہد نے جتا کر خانم بی کے علم میں اضافی کے لیے کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ سب کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ تبریز نے فٹافٹ اس کے گالوں پر پیار دے ڈالا. ویسے بھی پرابلم ہوگی بھی کیوں، اتنا پیار کرنے والا شوہر اور بیٹا ملا. تبریز نے لب دبا کر کہتے شائستہ کو نپنے پر مجبور کر دیا. چھوٹی ماما چلے میرے ساتھ. وہ شائستہ کی جانب بڑھا. کہاں بیٹا؟ میں اور شمس ٹرپ پر جا رہے ہیں، آپ ہماری پیکنگ میں ہیلپ کریں. وہ سب کو نظر انداز کرتا شائستہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا. سب مہد کی شائستہ کے ساتھ اٹیچمنٹ سے واقف تھے. وہی شائستہ بھی اپنے بیٹے پر جان بارتی تھی. مہد کا ہر حکم اور خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی کہ مہد کو بھی شائستہ سے اپنے سارے کام کروانے کی عادت ہو چکی تھی. ایوب خان، دلاور خان اور یامین خان کسی اہم جرگہ میں گئے ہوئے تھے. وہ تینوں بھائی ہمیشہ سے ایک ساتھ تھے. جب بھی دلاور خان جرگہ میں نائب منظم کی حیثیت سے جاتے تو ساتھ اس کے دونوں بھائی بھی ہمراہ ہوتے تھے، جبکہ خانم بی جان اور شمع بیگم سب بڑی حویلی کے لاؤنج میں بیٹھی تھی. تینوں بڑی خواتین اپنے بچوں اور خاندان کے متعلق باتیں کر رہی تھی. فاطمہ، شائستہ، ارم، پلوشہ اور سعدیہ یہ سب ایک جانب بیٹھی باتوں میں مگن تھی. نرمین کالج گئی ہوئی تھی. ارسلان خان، منان خان اسلام آباد گئے ہوئے تھے. تبریز اور زبی شکار پر جانے کی تیاری کر رہے تھے. باقی چھوٹے بچے کھیل کود میں مصروف تھے، جبکہ صباحی، شمس اور مہد ٹرپ پر جا چکے تھے. زبی اور تبریز اپنے آدمیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے. دونوں کا فیورٹ مشغلہ تھا کہ وہ ویکینڈ پر شکار کرنے کے لیے ضرور جاتے تھے. حشمت کالج سے چھٹی پر نرمین کو اپنے ساتھ یہ فارم ہاؤس آیا تھا جو کہ نسبتاً جنگل میں ہی واقع تھا. تو ایسے کنیکشن جڑنا ہے. نرمین اس کے ساتھ اکیلے آنے پر کچھ گھبرائی تھی، پر حشمت کی دھمکی کے پیش نظر خاموش رہی. حشمت کی وقفے سے غلیظ نظریں اس کے چادر میں چھپے سراپے پر اٹھ رہی تھی. بس جلد از جلد اسے محسوس کرنا چاہتا تھا. اس نے ساری پلاننگ کر رکھی تھی. اکثر لڑکیاں ایسی ہی کرتی ہیں، مطلب ان کے منگیتر ہوں. شوہر تو شوہر ہوتا ہے نا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کوئی آپ کو دھمکی دے، لیکن منگیتر یہاں آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رواج ہوتا ہے تو اس میں بھی ایسے کرتی ہیں. بوائے فرینڈ ذرا سی دھمکی دیتا ہے سب کچھ ہی مان لیتی جو کہتا ہے. آج اس کی فلائٹ تھی، پر اس سے پہلے وہ ایوب خان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور شمع بیگم کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا کہ جس مقصد کے لیے اس کی ماں نے اسے بھیجا تھا. آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ نرمین کی بلاخر جھنجھلاہٹ بھری آواز گونجی. فارم ہاؤس. حشمت نے سرسری سا جواب دیا. وہاں کیوں؟ کیونکہ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اکیلے میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. وہ اصل بات کہتے کہتے رک گیا تھا. نہیں آپ پلیز مجھے چھوڑیں واپس، بہت دیر ہو گئی ہے. نرمین اس کے انداز پر حلق تر کرتی منت بھرے لہجے میں بولی. چھوڑ دوں گا، فکر نہ کرو. حشمت معنی خیزی سے بولا. کچھ ہی دیر میں وہ لوگ فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے. نرمین کے چہرے پر ڈر واضح تھا. وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہی جب حشمت نے دروازہ کھول کر جارحانہ انداز میں اسے کھینچا تھا کہ وہ بخلا کر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گی. باہر نکلو. وہ وحشت زدہ چلایا تھا کہ نرمین پھرتی سے باہر نکلی. اس کا انداز نرمین کو جھٹکنے پر مجبور کر گیا. یہ آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ نرمین معصومیت سے گویا ہوئی. ایک پل کو حشمت نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر بنا جواب دیے اندر کی جانب بڑھا. وہ اسے ایک بند کمرے کا دروازہ کھولے اندر لے آیا. آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ نرمین کمرے کو دیکھتی دھڑکتے دل سے بولی. ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، تمہیں محسوس کرنے کے لیے، تمہاری قربت سے دل بہلانے کے لیے. حشمت اب اصل مدعے پر آتا نرمین کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی کوئی بچاؤ کرتی، حشمت بدلے کی آگ میں درندہ کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا کہ اس کی آہو بکا، واسطے، منتیں، ترلے سب کو وہ روندتا، اس کی ذات کی دھچیاں اڑاتا. نرمین کے وجود اس کی روح کو بری طرح مجروح کر چکا تھا کہ بدلے کی آگ میں وہ ہوش پرست اپنی کمینگی کا پرچم بلند کرتا نرمین کو دھوکے سے بلا کر اس کی عزت پامال کر چکا تھا. وہ بری طرح نرمین کو ہوس کا شکار بناتا اس سے دور ہوا تھا جو نہ جانے کب سے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی. حشمت ایک نظر اس کے آدمی وجود پر ڈال کر خباثت سے مسکراتا دور ہوا. آپ کو دروازے کی چڑر مڑر کی آواز آ رہی ہے؟ ایسی آواز تھی جب اس نے دروازہ کھولا تھا. انفال نے شاید ایک ہمارا دروازہ اٹک نہیں رہا. اسے اندازہ تھا کہ اب یہ ضرور نہیں بچے گی، اگر بچ گئی تو موت کو گلے لگا لے گی. بدلے کی اوٹ میں ہوس پوری کی تھی، اصل میں یہی اس کا مقصد تھا، پر ساتھ انتقام کا لفظ لگا کر وہ بری طرح نرمین کو تباہ کر چکا تھا. وہ بے سود پڑی تھی، اس کے رخساروں پر
آنسو ہنوز ٹھہرے تھے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر باہر نکل گیا۔ عمران تم لوگ تیار ہو؟ اسپیکر سے حشمت کی آواز گونجی تھی۔ جی صاحب آپ فکر نہ کریں، ہم چاند میں ہی ہیں، عمران کی آواز گونجی۔ میرے والد محترم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بس اس عورت کو اڑا دینا، حشمت صفاقی سے بولا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، عمران نے تابعداری سے کہا، جبکہ حشمت نے کال بند کر کے اس بند کمرے کو دیکھا جہاں نرمین کے ساتھ رون چکی تھی ایسے کچھ۔ تبریز اور زبی اپنی بندوقیں تھامے پھونک پھونک قدم رکھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی نظریں شکار کی تلاش میں تھی، جبکہ اپنے آدمیوں کو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ کافی دیر سے وہ تلاش میں تھے۔ بھائی ہمیں دن بدلنا پڑے گا، تبریز کی مسکراہٹ کی آواز گونجی۔ زبی تبریز کی بات کا پس منظر سمجھ چکا تھا، تبھی اس کا جنگل میں کہکا گونجا۔ کہہ تو صحیح رہے ہو، اب شکار کو پتہ چل چکا ہے کہ شکاری اسی دن آتے۔ زبی اللہ مسکراتا آگے بڑھتا بولا۔ دونوں نے بندوقیں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ تبھی کچھ فاصلے پر تبریز کو کچھ گرری نماز سکڑا سمٹا وجود نظر آیا۔ زبی بھائی، تبریز نے رک کر زبی کو پکارا، جبکہ نظریں ان سے کچھ دور جھاڑیوں کی اونٹ میں پڑے وجود پر مرکوز تھی۔ زبی نے اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا، دونوں تشویشی انداز میں دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، پر کوئی زی رو نہ دکھا تھا۔ تبھی وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے اس طرف بڑھے۔ دونوں نے لب بھینچ رکھے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کوئی لڑکی ہے، اور لمحے میں وہ دونوں معاملہ سمجھ چکے تھے۔ تبریز نے سختی سے مٹھیاں بھیجی تھی، جبکہ زبی کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے تھے۔ وہ بچے تو نہ تھے کہ نہ سمجھ پاتے، اس حالت میں لڑکی کو ویرانے میں یوں اتڑی حالت میں دیکھ ان کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ تبھی وہ دونوں اس کی جانب بڑھے۔ کچھ قدموں کی دوری پر ان کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر گئی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب زبی اور تبریز کو اپنے قدموں کے نیچے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ ان کے سروں پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ بیٹھے بٹھائے قیامت ہی تو آ گئی تھی۔ ان کو ایک پل کے لیے لگا تھا مبادا یہ دھوکہ ہے فقط آنکھوں کا۔ تبھی بجلی کسی تیزی سے لپک کر زبین نے سرخ ہوتی آنکھوں اور کرلاتے دل کے ساتھ اپنی شانوں سے چادر اتار کر اس کے وجود پر پھیلائی، جبکہ تبریز نے آنکھیں زور سے میچ کر رخ موڑ لیا۔ غصے کی شدت سے تبریز کے وجود میں دوڑتے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا۔ زبین نے اس کے وجود کو چھپا کر اسے کسی ننھے بچے کی طرح چھپا کر سینے سے لگایا تھا۔ میری بیٹی، لالے کی جان، لالا قربان اپنی بیٹی پہ زبی کرلا اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر نرمین کے چہرے پر بکھرنے لگے تھے کہ اس نے معمولی سی آنکھیں کھولی تھی، پر اپنے لالے کو یوں روتا دیکھ کر نرمین نے شدت سے دعا کی تھی کہ اسے موت آ جائے یا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ آنکھیں موندے دل سے یہی دعا کر رہی تھی۔ کس نے کیا ہے یہ؟ زبی پھنکارا تھا۔ حشمت، وہ ٹوٹے لفظوں میں بول کر زبی کے بازو میں لڑک گئی تھی۔ یہ نام سن کر تبریز بھی جھٹکے سے مڑا تھا۔ دونوں کی رگیں تن گئی تھی۔ تبھی نظر لمحہ بلمحہ زد پڑتی نرمین پر گئی تھی کہ بنا وقت ضائع کیے وہ ہسپتال کی جانب بڑھے تھے۔ تبریز پہلے ہی فون کر کے کسی لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کروا چکا تھا۔ تبریز تم نمی کا خیال رکھو، میں آتا ہوں۔ وہ تبریز کو حکم دیتا آندھی طوفان بنا وہاں سے نکلا۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اس معلوم شخص نما درندے کو اس کے انجام تک پہنچانے۔ زبی پھنکارا تھا۔ رکیں بھائی، خاموش رہو تم۔ زبی اللہ نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ تبریز نے اس کی آنکھوں میں عزم دیکھ روکنا چاہا، پر وہ ایک سخت گیر نظر اس پر ڈالے قہر بنا وہاں سے نکلا تھا۔ حشمت نکل باہر کتے! زبی اللہ ہاتھ میں گن پکڑے زخمی شیر کی طرح دھاڑتا اس کے گھر آیا تھا۔ میں نے نہیں دی گالی، وہاں خود لکھا ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا دل کر رہا تھا، بٹ میں گالی تھوڑی دیتی ہوں۔ زبی اللہ ہاتھ میں گن پکڑے زخمی شیر کی طرح دھاڑتا اس کے گھر آیا تھا۔ کیا ہوا زبی؟ دانیال خان جو کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا زبی کو یوں دیکھ کر بولا۔ اس کی ساری فیملی تو ادھر ہی تھی، پھر زبی کیوں اس طرح چلا رہا ہے؟ دانیال خان نے چنبے سے سوچا۔ نکال باہر اسے، ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ زبی گرج اٹھا تھا۔ وہاں کام کرتے ملازم بھی خوفزدہ ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ دانیال کو تشویش نے آن گھیرا۔ کسے؟ دانیال نے استفسار کیا۔ اپنے درندے بھائی کو، زبی گن سے اشارہ کرتا بولا۔ کیا ہے میں نے جو اس طرح چلا رہے ہو؟ تبھی حشمت زینے اترتا گویا ہوا۔ اس کی چال میں غرور تھا، جبکہ چہرے پر حیرانگی تھی۔ وہ لا علمی ظاہر کرتا انجان بنتا دھڑلے سے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کو دیکھ زبی اس کی جانب بڑھا اور گن کی پچھلی سائڈ اس کی کن پٹی پر دے ماری تھی کہ خون کی لکیر تیزی سے اس کے چہرے پر بہہ نکلی تھی۔ کمینے، تو نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا، میں تیرا نام ہستی سے مٹا دوں گا۔ زبی اس پر وار کرتا اس کو لہو لہان کر چکا تھا، جبکہ دانیال خان پریشانی کے عالم میں کھڑا ان کی ہاتھا پائی دیکھ رہا تھا۔ زبی رکو، کیا کر رہے ہو؟ اس کو گولی چلاتے دیکھ دانیال تیزی سے بیچ میں آتا گن تھام چکا تھا۔ چھوڑ دے دانیال، یہ آج مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ زبی اللہ گرچا تھا۔ نہیں، میں تجھے یہ نہیں کرنے دوں گا۔ مجھے بتاؤ آخر اس نے کیا کیا ہے؟ دانیال سلجھاؤ میں بولا۔ اس نے گناہ کیا ہے، زندگی برباد کی اس نے میری بہن کی۔
زبی لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتا بولا اور ہاتھ چھڑوانا چاہا، جبکہ حشمت فرش پہ پڑائی سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ چونکہ دانیال کی اس کی جانب پشت تھی، اس لیے وہ نہیں دیکھ پایا تھا، جبکہ زبی اس کی مکروہ مسکراہٹ دیکھ کر آگ بگولا ہو چکا تھا۔ جبی گن کا رخ اس کی جانب کیا۔ زبی چھوڑ اسے، بابا کو آنے دو، پھر ہوگا فیصلہ۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اسے خون خرابہ مت کرو، دانیال سمجھنے کے انداز میں بولا، جبکہ زبی کی خون شام نظریں اس پر جمی تھی۔ چھوڑ ہاتھ، میں تجھے آخری بار کہہ رہا۔ زبی نے دانیال کو دھکا دے کر دور ہٹانا چاہا۔ اس ہاتھا پائی میں زبی سے ٹریگر پر انگلی کا زور بڑا تھا کہ گولی دانیال خان کے دل کے مقام پر بوست ہوئی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ بھنچکا رہ گیا۔ دروازے پر کھڑی سعدیہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سب دیکھ کر دہل اٹھی تھی۔ دانیال، پاپا! سعدیہ اور شاداب چیخے ان کی جانب بڑھے تھے، جبکہ زبی منجمد کھڑا تھا۔ اس کی نظریں فرش پر گرے دانیال پر جمی تھی۔ اس سب کے دوران حشمت موقع دیکھ کر بھاگ گیا تھا۔ اب سب کچھ آشکار ہو چکا تھا اور اسے دانیال سے کوئی غرض نہ تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، تبھی وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس افراتفری کے عالم میں کسی نے اس طرف توجہ نہ دی تھی۔ سعدیہ روتی پیٹتی نیچے بیٹھ چکی تھی۔ وہ دانیال کو جھنجھوڑ رہی تھی جو اب نہیں رہا تھا، جبکہ زبی بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یامین خان اور شمع بیگم دوسری گاڑی میں آ رہے تھے۔ سعدیہ اور اس کے بچے پہلی گاڑی میں تھے، جبکہ دوسری میں یامین خان تھے۔ ان کی گاڑی کے گزرتے عمران اور باقر حرکت میں آئے تھے اور شست باندھ کر گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا کہ گاڑی جھٹکا کھا کر سڑک پر آڑی ترچھی سیٹتی چلی گئی تھی۔ عمران نے شست لے کر شمع بیگم پر فائر کھولا تھا کہ فائر سیدھا اس کے دائیں کندھے میں لگا تھا۔ گاڑی ہنوز گھسیٹتی پتھر سے ٹکرا کر کھائی میں جا گری تھی۔ اوئے عمران، یہ کیا ہو گیا؟ صاحب ہمیں چھوڑے گا نہیں، باقر کے خوف میں ڈوبی آواز گونجی۔ تبھی حشمت کی کال آنے لگی۔ کیا کروں؟ عمران کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ بتا دے انہیں کہ تیری گولی لگنے سے پہلے ہی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ کھائی میں گر گئی ہے۔ خاوند نے تسلی دی۔ عمران نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایسا ہی بتایا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ حویلی پہنچو، وہاں کی ایک خبر سے مجھے آگاہ کرتے رہنا۔ حشمت بنا کوئی تاثر اصل یہ اپنا اگلا حکم دے چکا تھا، جسے وہ باپ کو بھی ماننا چاہتا تھا، اور وہ اس کی کسی کوشش سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ یامین خان، شمع بیگم اور دانیال، وہ تینوں ایک ہی دن دنیا فانی سے رخصت ہوئے تھے۔ ان کی موت کو ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہ صدمہ افریدی خاندان پر بم کی طرح پڑا تھا۔ زبی اس دن سے غائب تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سب گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ ارسلان منان بھی زبی کو ڈھونڈ کر اسے تفتیش کرنا چاہتے تھے۔ کیوں مارا ہے اس نے ان کے بہنوئی کو؟ سعدیہ بیگم بالکل خاموش تھی۔ ملازموں سے نہایت ادھوری بات کا پتہ چلا تھا۔ سب جگہ جگہ زبی کو ڈھونڈ چکے تھے، سوائے تبریز کے جو پرسکون تھا۔ زبی تبریز کو ساری حقیقت بتا چکا تھا، جس پر تبریز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تھپکی دی تھی۔ اس دوران ان کو نرمین کی غیر موجودگی نے بھی خاصا پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ دونوں بہن بھائی کہاں ہیں۔ حشمت کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا، جو کہ سوچنے والی بات تھی، جو اپنے بھائی بہن کے جنازے پر بھی نہ تھا۔ سب کو زبی پہ بے تحاشا غصہ تھا۔ سعدیہ نے بھی جو دیکھا وہی سب کو بتایا، پر اصل بات سے وہ سب انجان تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے نرمین یہاں تھی۔ جیسے ہی اسے ہوش آتا وہ چیخنے چلانے لگتی تھی، اس لیے ڈاکٹر اسے زیادہ نیند کی انجیکشن لگا دیتے تھے۔ ان دنوں میں وہ بالکل گھل چکی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل آیا تھا، کسی کو بھی اپنے سامنے دیکھ وہ چلا اٹھتی تھی۔ تبریز اور زبی اس کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ زبی کافی زیادہ پریشان تھا۔ ایک طرف بہن تھی اور دوسری طرف بیوی، جس کی ڈلیوری کی ڈیٹ قریب تھی۔ اوپر سے دانیال کے قتل کا الزام سر لگا تھا، اور نرمین کے اصل مجرم حشمت کے بھاگ جانے پر بھی بہت غصے میں تھا۔ اتنی ساری ٹینشنز اس پر حاوی ہو چکی تھی، وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ تبھی کچھ سوچ کر زبی نے تبریز کو دیکھا۔ تبریز، تم میری چھوٹی کو اپنا لو، شادی کر لو اس سے۔ زبیلا تھکی تھکی آواز میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح نم آنکھوں سے نرمین کے بے ہوش وجود کو دیکھتا لہجے میں بے بسی سموئے بولا۔ بھائی، تبریز کی حیرت میں ڈوبی آواز گونجی۔ لمحے میں آنکھوں کے گوشے سرخ لپیٹ میں آئے تھے۔ کچھ دیر پہلے چہرے پر نرم تاثرات کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے زبی کو دیکھ رہا تھا، جو کرسی پر بیٹھا سر جھکائے فرش کو گھور رہا تھا۔ ہاں، اس سے پہلے کہ بات پھیلے اور نرمین پر انگلیاں اٹھے، تم اس سے شادی کر لو۔ وہ پھر سے اپنی بات پر زور دیتے بولا۔ تو ہم اس کا اچھی جگہ رشتہ کریں گے۔ آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ تبریز لہجے کو سخت اپنائے بولا۔ اسے کوئی نہیں اپنائے گا تبریز، میری بہن برباد ہو گئی ہے، میں اپنی بہن کی حفاظت نہ کر پایا، میں بد نصیب بھائی ہوں۔ اچانک سے زبی اللہ کہتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ بے تحاشا رو رہا تھا، اتنا کہ روتا روتا وہ فرش پر ڈھیسا گیا۔ بھائی صبر کرے، تبریز لپک کر اس کے پاس آیا تھا اور اس کے پاس فرش پر بیٹھ کر ان کو تسلی دیتا بولا۔ تم واقف ہو، تم جانتے ہو میری چھوٹی پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ جب تم نہیں اپنا رہے تو دوسرا کیسے اپنائے گا؟ زبی اللہ نے اسے خود سے دور کرتے کہا، اس سے اچھا ہے میں اسے زمانے کی گندی نظروں اور باتیں سننے سے پہلے ادھر ہی ختم کر دوں۔ یہ موت اس کے لیے آسان ہوگی اس سے کہ یہ جب لوگوں کی نظریں اور باتوں سے پل پل مرے گی، نہ زندوں میں شمار ہوگی نہ مردوں میں۔ زبی اللہ آنکھیں آستین سے صاف کرتا اٹھا، جبکہ اس کے ارادے سمجھ کے تبریز نے تیزی سے اس کا بازو دبوچا
اس کے گرد گھیرا، تنگ کیا، چھوڑو مجھے تبریز، وہ دھاڑا، کیوں گناہ کرنے جا رہے ہیں بھائی، کیوں اس معصوم کو مار رہے ہیں، اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ تبریز اسے سمجھانے کے لیے بولا، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کی کیا غلطی ہے جو تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ میں شائستہ سے محبت کرتا ہوں اور دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک ہے تم بتاؤ، پھر ہے کوئی خاندان میں ایسا جو اس سے شادی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے ایسا، مجھے اس گناہ سے بچا لو تبریز، میری چھوٹی بہت معصوم ہے۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ چکا تھا، بھائی میں نرمین سے نکاح نہیں کر سکتا، مسلمان ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ تبریز نے اپنی تئیں مضبوط ٹھوس دلیل دی تھی، جبکہ زبین نے وینٹیلیٹر پر پڑے وجود کو دیکھا تھا جو بے سدھ حرکات میں تھا۔ تم جانتے ہو کہ نرمین ہماری سگی بہن نہیں ہے، تم اس ناطے یہ نکاح جائز نہیں ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا۔ اوہ، یہ تو سگی بہن ہی تھی نا، تو شاید رائٹر کو این مومنٹ پہ پتہ چلا ہوگا کہ ایسے نکاح نہیں ہوتا، اس وجہ سے انہوں نے اس کی لائک نہ سگی بہن نہیں بنایا۔ خیر، زمین نے اس کے حساب پر بم پھوڑا تھا، وہ جو بھول گیا تھا سب یاد آتے، اس کا ٹھوس جواز ریت کی مانند پھسلتا بکھر چکا تھا۔ تخیل میں اس کی شان کا آنسو سے تر چہرہ آیا تھا، تب ریز نے بے دردی سے لب کچلے تھے اور پھر لمحے بھر میں نرمین کے معصوم بے رونق کملائے چہرے کو دیکھ کر دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر چکا تھا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس کو اپنی آواز کی سکھائی جاتی محسوس ہوئی تھی، وہ یہ فیصلہ ایک بھائی کی منت سماجت پر بغیر کچھ سوچے سمجھے کر چکا تھا۔ اس کا دل ایک دم سکڑا تھا، دل پھٹنے لگا تھا، دل و دماغ میں طوفان برپا تھا کہ شائستہ پر کیا قیامت ٹوٹے گی، پر نظر نرمین پر پڑی تو دل کی وحشت سے گھبراتا وہ لمبے لمبے ڈگمگتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حال زیرو بلب کی مدھم روشنی میں وہ اپنے بیڈ پر گردن تک کمبل اوڑھے کروٹ کے بل لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اس کے خوبصورت تراشیدہ بال تکیے پر بکھرے تھے، وہ پرسکون میٹھی نیند میں غوطہ زن تھی کہ جب ٹھک ٹھک کی آواز پر قسمت آئی تھی۔ فلک نے نیند سے بھری بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرے میں کسی کو نہ پا کر وہ پھر سے سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ٹھک ٹھک کی آواز باقاعدہ بغیر رکے آنے لگی تھی۔ اس آواز پر فلک پھرتی سے اٹھ بیٹھی اور کمرے میں نظریں گھمائی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا کہ وہ آواز کے تعاقب میں دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی، جبھی پھر سے دستک ہوئی تھی۔ جبھی اسے اندازہ ہوا آواز کھڑکی کی جانب سے آ رہی تھی، فلک نے بے ساختہ حلق تر کیا، چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے تھے۔ رات کی اس وقت کھڑکی پر کون ہو سکتا تھا؟ یہی سوچ کر اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا تھا اور دل کی دھڑکن پل بھر کے لیے بڑھی تھی۔ وہ بلیک شارٹ شرٹ اور بلیک کیپری میں ملبوس میک اپ سے پاک چہرہ لیے لبوں پر زبان پھیرتی کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے آگے دبیز بہرون رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ تبھی وہ گھوگھیائی ہوئی سی، یہی لکھا ہوا ہے، بیڈ سے اٹھی اور کمرے کی لائٹ آن کرتی وہ کھڑکی کی جانب بڑھی جہاں ابھی بھی دستک جاری تھی۔ اس نے ذرا سا پردہ سرکا کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھٹنے کی حد تک پھیل گئیں۔ ونڈو کے اس پار کوئی اس کی جانب پشت کیے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ فلک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو شان استغانہ سے کھڑا اس کو خوف سے دوچار کر رہا تھا۔ جب بھی وہ مڑا تھا مفلر سے چہرہ ڈھانپے وہ کالی سیاہ رات جیسی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا تھا کہ فلک نے ڈر کر قدم پیچھے لیے۔ سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ چکی تھی، جن کی دھک دھک وہ بخوبی سن رہی تھی، جبکہ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ مقابل بنا کوئی اثر دیے گہری شوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو زرد چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ تبھی شخص نے باہر سے لوگ کھولنے کا اشارہ کیا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب فلک کی چیخ نکلی، ساتھ ہی اس نے جلدی سے پردے برابر کیے۔ خوف کے مارے وہ کانپنے لگی تھی۔ رات کے اس پہر اپنے کمرے کی کھڑکی پر کسی انجان شخص کی موجودگی اس کی جان نکالنے کے در پر تھی۔ تبھی پھر سے دستک ہوئی تھی جو خاصی بلند تھی۔ فلک منہ پر ہاتھ رکھے چیخ کو دباتی پردے کو دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں سے جان جیسے نکل رہی تھی۔ وہ ایک ہی جگہ پسینے سے شل مجسمہ بنے کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد جب کوئی دستک نہ ہوئی تو فلک لرزتے قدموں سے اسی جانب بڑھی۔ اس نے ذرا سا پردہ ہٹایا تو سامنے گلاس لائٹ پر ایک چٹ چپکی ہوئی تھی۔ بات نہ مان کر غلط کیا، بہت غلط، میں تم سے ملنے آیا تھا، آج تو بغیر ملے لوٹ رہا ہوں کیونکہ میں ذرا جلدی میں ہوں، پر اگلی بار تم سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، تمہارا پریمی۔ فلک جو ہر وقت شیرنی بنی رہتی تھی اس وقت اس کی حالت خوفزدہ ہنی کی مانند تھی۔ وہ بار بار چٹ پر لکھی تحریر پڑھ رہی تھی، خوف سے اس کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ کون تھا وہ؟ کیوں آیا تھا یہاں؟ اور اس تحریر کا کیا مقصد تھا؟ ہزار سوال اس کے ذہن میں گردش کرتے اسے مفلوج کرنے کے در پر تھے کہ وہ بایاں ہاتھ ماتھے پر رکھے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی دانتوں تلے دبائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سوچوں میں غرق بیڈ کی جانب آئی۔ نیند اب اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح کاظم نمودار ہوتے ہی مہات کی آنکھ کھل گئی تھی، نظر خود پر بکھری انفعال پر پڑی جو آرام سے اس کے سینے پر سر دھرے، ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈھالے اور دوسرا اس کے پہلو سے گزار کر اس کے گرد حصار باندھتی نسبتاً مہات کو تکیہ تصور کرتی رات ہوئی کاروائی کو بھلائے دنیا جہاں سے بے خبر
پڑی مہد کا چین و سکون غارت کر کے بس کسی نے میں منہ چھپائے سو رہی تھی۔ اس کی بے خبری میں حدرجہ نزدیکی مہد کو جھنجھلا کر رکھ دیتی تھی کہ اسے اپنے جذبات پر بند باندھنا مشکل ترین عمل لگتا تھا، اور رات کی قربت کے بعد تو وہ اور زیادہ مشکل تھا۔ خود کو اس کے سحر میں جکڑنے سے وہ روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یہی گستاخیاں ہی تو مہد کے دل کی دنیا میں بھگدڑ مچا دیتی تھی کہ اسے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی معلوم ہوتی، جنہیں وہ پھر سے لگام دے کر تھپک تھپک کر سلاتا۔ ساری رات وہ انفال کو اپنی باہوں میں لیے بس اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ اس کی قربت میں مہد ارسلان خان کی نیند اس سے روڑ جاتی تھی۔ ساری رات مہد کی واہلانہ نظریں اس کی نقوش کو چھوتی رہی تھی، اور مہد اس کے بالوں کی جڑیں سہلاتا اس کے متعلق سوچتا رہا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ اس نے اتنے شدید ریاکشن کیوں ظاہر کیا تھا۔ یہ سب انفال کی چھوٹی حویلی میں رہنے کی بات کرنے کا اثر تھا کہ اس کی دوری نے ہی اس کے دل میں عجیب سا طوفان بدتمیزی برپا کر دیا تھا۔ مہد نے 2 انگلیوں سے اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کیا تھا اور اس کی تھوڑی کے تل پر انگوٹھا رکھتے اسے سہلانے لگا تھا۔ اسے انفال کا تھوڑی کے بنور میں یہ سیاہ تل انتہا کا پسند تھا۔ اکثر اس سے بات کرتے ہوئے مہد کی نگاہیں اس کے تل پر ہی جمی ہوتی تھی، جن سے انفال بے خبر ہوتی تھی۔ اسے چھونے کی خواہش پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مہد نے تشنا لب اس کے تل پر رکھے اور اس کو اپنے لمس سے مہکاتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ جس دن میرا ضبط ٹوٹا تمہارے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی ماں سوائے میرے سینے کے۔ مہد اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبائے بولا۔ انفال نیند میں درد محسوس کرتی تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے سرخ دوروں والی آنکھیں کھولی کہ نظر مہد کے وجیح چہرے پر پڑی۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں اس کو انتہائی قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا سوئی پلک جھپکائے سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی مہد نے لب دبا کر اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی کہ انفال کی پلکیں رس اٹھی۔ اگر اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے تو میں اپنے ارادوں پر عمل کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ مہد بازو سر کے نیچے رکھے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی۔ انفال جو خواب کی زیر اثر تھی، مہد کے معنی خیز سرگوشی پر حواسوں میں لوٹتی فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی۔ رات کی مہد کی گستاخیاں یاد آتی اس کی رنگت میں سرخیاں گھلنے لگی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ انفال پھرتی سے بیٹھ سے اتر کر اسے دور ہوتی بولی۔ مبادہ پھرنا کہیں رات والی ٹون میں لوٹا ہے، جبکہ مہد بغور اسے دیکھ رہا تھا، جسے فاصلہ بناتی منہ پھلائے سرخ ڈوروں والی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اٹس اوکے، نیکسٹ ٹائم اچھا کروں گا، ڈونٹ وری۔ مہد سنجیدہ لہجے میں معنی خیزی سے کہتا ہے کہ تھاک بڑی نظر اس پر ڈال کر واش روم بند ہو گیا، جبکہ انفال واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی غصے سے دانت کچکاتی ڈریسنگ روم میں گم ہوگی۔ آپ مجھ سے اور کتنا کام کروائیں گے آخر؟ انفال کا ضبط جواب دے گیا تھا، تب بھی جھنجھلا کر پھٹ پڑی۔ مہد نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہیں ہٹا کر سرد ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ساری زندگی اس کو چائے کی چھوٹی سی ٹرے پکڑے اپنی خدمت میں الرٹ دے کر مہد نیچے لب کا کنارہ دانتوں تلے دبائے گمبھیر آواز میں بولا۔ اسے انفال کا سرخ چہرہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ کیوں نوکر نہیں ہوں میں آپ کی؟ انفال تڑک کر بولی۔ آواز نیچی رکھو، زبان دراز اور اونچی آواز میں بولنے والی عورتیں سخت ناپسند ہیں مجھے، اور تم ٹاپ لسٹ میں ہو تو کیوں صبح سے مجھے اتنا تنگ کر رہے ہیں؟ وہ دانت پیستی گرائے۔ تم اسے تنگ کرنا کہہ رہی ہو، جبکہ یہ تو شوہر کی خدمت ہے، تنگ کرنا کسے کہتے ہیں؟ وہ رات کو ٹریلر دکھا چکا ہوں، یو نو۔ مہد نے گری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے کہا۔ اگر ابھی کنفیوژن ہو رہی تو میں پھر سے واضح فرق بتا سکتا۔ مہد نے مسکراہٹ دبا کر ایک گہری نگاہ اس کے سراپے پر ڈال کر نظریں واپس اسکرین پر مرکوز کی اور تیزی سے انگلیاں چلانے لگا، جبکہ انفال کا چہرہ غصے اور شرم سے کندھاری ہو گیا تھا۔ اسے مہد پر سخت غصہ آ رہا تھا، وہیں رونا بھی، جو اسے چھوٹی حویلی جانے دینے کے عوض خدمتیں کرواتا صبح سے اپنے کام میں الجھا رکھا تھا، اب تو انفال کا صبر جواب دے چکا تھا۔ تبھی پپلی شیرنی بنی گرائی۔ آپ نے مجھے نہیں لے کر جانا؟ فی الحال نہیں، مہد نے ہنوز نظریں اسکرین پر جمائے ہوئے ہولے سے کہا۔ صبح سے شام ہونے کو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں؟ انفال غصے سے تیز ہوتی سانسوں میں پھنکاری۔ میری مرضی، اب اگر تمہاری آواز نکلی تو جانا کینسل کر دوں گا، بس سنجیدگی سے بول کر اپنے کام میں مصروف رہا، جبکہ انفال خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ رکھ دو چائے، اس کو بت بنا دیکھ مہد کی گمبھیر آواز گونجی۔ تبھی اس نے غصے میں چائے سے بھرا کپ ٹیبل پر پڑی فائل پر الٹ دیا۔ اوہ بیچاری، اب تو گئی اور اس کی فائل بھی گئی۔ وٹ ہیو یو ڈن ایروگینٹ گرل؟ مہد ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا دھڑا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر انفال نے ڈر کے مارے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ مہد غصے سے چلایا، جو اس کی صبح کی محنت پر چائے پھیر گئی تھی کہ صبح سے بیٹھ کر مہد نے اپنے نئے پروجیکٹ کی فائل تیار کی تھی، جسے شام تک اپنے مینیجر کے ہاتھوں بھجوانی تھی۔ اسی لیے وہ انفال کو لے کر نہیں گیا تھا کہ کام ختم ہونے کے بعد لے جائے گا۔ پہلے نہیں بتا سکتا تھا؟ فائل تو گئی نا، اور نہ بتاؤ۔ اس کو گولی کی سپیڈ سے باہر جاتا دیکھ مہد نے تیز خیال میں ہاتھ کی مٹھی بنا کر ٹیبل پر دے مارا کہ زخمی ہاتھ لیے وہ لمبی چیز کے پیچھے ہی بڑا۔ مہد کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا اور چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی۔ وہ انفال کی گردن مروڑنے کی خواہش لیے بفرا شیر بنا باہر نکلا۔ بچ لو پلیز، یہ نہ ہو تمہاری گردن ٹوٹ کے اس کے ہاتھ میں ہو۔ اپنے پیچھے مہد آتے دیکھ انفال نے سپیڈ بڑھائی۔ خانم بھی
खानम भी, मोरे, बदर भाई, बड़े पापा। अनफाल हड़बड़ाती, सबको चीखने के अंदाज में पुकारती, जीने उतरती। बौखलाहट का शिकार पीछे देख रही थी। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? बस सब जब मामूल के मुताबिक लाउंज में बैठे थे, इसको यूं हवाइयाँ उड़े चेहरे से भागता देखकर सब परेशानी से अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। वो खानम भी। अनफाल हाँफ की सीढ़ियों से महत को आता देख डर कर खानम भी और सलान खान के पीछे छुपी। अरे लड़की बताओ तो क्या हुआ है? बड़े पापा वो आपका बेटा। अनफाल महत को आखिरी सीढ़ी पर देख चलाई। खानम भी बचा ले मुझे, अपने मगरमच्छ पोते से निगल जाएंगे ये मुझे। वो आंखें बंद करती खानम भी के गिरदे सार बांधते चलाए, जबकि इसकी हरकत पर महत ने दांत पीसे। जब भी वो खोलते दिमाग से इसकी जाने बढ़ा, मजीद अपने अल्फाज की चुनाव ने इसको सुरख कर दिया था। सबके सामने से मगरमच्छ बोलने पर सब घर वाले हमने होकर महत को देख रहे थे, जो लंबे 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 डग भरता अनफाल पर झिपने को बेताब था। रुको महत, क्यों इतने गुस्से में हो? खाना भी अपने पुश्त पर खड़ी अनफाल को कबूतर की तरह आंखें बंद किए इसकी रंगत यखलक से जर्द पड़ती देख महत से बोली, जो इसको शाने से दबोचे छुपने की कोशिश कर रही थी। ये आपकी मोहतरमा चलती फिरती आफत, चाय की सुनामी गिरा है मेरी फाइल पर। महत अंगार रचपाया बोला। वो बस अनफाल की गर्दन तक पहुंच जाना चाहता था, तभी आगे बढ़ा कि बदर अफनान समुद्र शान फलक जरीन सब अनफाल के इर्द गिर्द जमा होते से महत से बचाने को एक गोल दायरा बना चुके थे। जबकि महत का तो दिमाग ही घूम गया था ये सब देखकर। वो हाथ की मुट्ठी बनाए इनको खूंखार नजरों से देख रहा था। हट जाओ सामने से, महत फंकारा। इसके तन बदन में आग सी भड़की थी अनफाल के लिए घर वालों की प्रोटेक्शन देखकर। क्या वो इतना जालिम था कि किस तरह सब इसको अपने घेरे में लिए इसके साय से भी दूर करने की जान तोड़ कोशिश करते? दायरे की शक्ल में एक दूसरे के हाथ था में महत का दिल गुर्दे फिफड़े जलाने पर तुले थे। खुद ही सोचो तुम जालिम नहीं हो। वो बामुश्किल खुद पर जब्त किए खड़ा था। दिल तो कर रहा था इन सब अनफाल के चमचों को शूट करते। नहीं भाई, हमारी मासूम भाभी पर बहुत गलती से मिस्टेक हुई है इनसे। बदर आंखें घुमाए बोला, जबकि महत ने जबड़े बीचे। महत बेटा माफ़ कर दो, बच्ची है। इसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती देख और इसकी नजरें अनफाल पर मरकूज देख खाना भी शरीर लहजे में बोली, ये बच्ची है जिसकी खुद बच्चे पैदा करने की उम्र। महत बुनबुना उठा। इसके यूं कहने पर सबने मुस्कुराहट दबाई थी। ये कितना बेशर्म है, यही नहीं लड़के होते ही बेशर्म है। वो काफ़ी झंझलाया हुआ सा गुस्से में और भी प्यारा लग रहा था। मैं आखिरी बार कह रहा, समझा लें अपनी बच्ची को, वरना मेरा अंदाज इसे हरगिज़ पसंद नहीं आएगा। वो वार्निंग देता बच्ची लफ्ज़ पर खासा जोर देता भड़क उठा। सॉरी। अनफाल मुंह बसोरे घात से कान पकड़े बोली, तुम्हारी सॉरी की तो निकलो बाहर। इसको सारी मेहनत तबाह करने के बाद यूँ सॉरी करते देखकर महत का गुस्से का ग्राफ आखिरी लेवल तक पहुंच चुका था। बस अब हनूस हंसी दबाए अनफाल के गिर्द दीवार बने खड़े थे। सॉरी। अनफाल मुंह बसोरे घात से कान पकड़े बोली, तुम्हारी सॉरी की तो निकलो बाहर। इसको सारी मेहनत तबाह करने के बाद यूं सॉरी करते देखकर महत का गुस्से का ग्राफ आखिरी लेवल तक पहुंच चुका था। वह सब हंसी दबाते अनफाल के गिर्द दीवार बने खड़े थे, जबकि अनफाल का दिल इसकी धार पर सूखे पत्ते की मानी तिलरसा पसलियों से सर पटकने लगा था। देखा बड़े पापा, आपके बेटे को, आप कितने स्वीट है और ये एंग्री बर्ड। अनफाल मासूमियत से निचला लब बाहर निकाले पीछे खड़े और सलान खान से खोया हुई, तुम लोग किस खुशी में प्रोटेक्शन कर रहे हो इसकी? हटो सामने से, महत ने दांत पीसते कहा। तभी वो सब महत को बेतहाशा गुस्से में देख हट गई और अनफाल इसकी शर्रबार निगाहों से बचने की खातिर पूरी की पूरी खानबी की पुश्त के पीछे छुप गई। अनफाल, तुमने चाय क्यों गिराई है? शाइस्ता ने आंखें दिखाते हुए सख्त लहजे में इस्तफसार किया। अनफाल रूहानसी होती सर झुकाए खानबी के दुपट्टे को उंगली पर लपेट कर छोड़ती और फिर लपेटती अपने मुश्किल में थी। मोरे, कल उन्होंने कहा था कि इस छोटे हवेली ले जाएंगे, अब सुबह से शाम होने को है और ये नहीं लेकर जा रहे। अनफाल ने अपने दिल की भड़ास निकाली कि गोया ये वजह थी मेरी गलती से मिस्टेक करने की। वो मुजरिमों की तरह महत को चोर निगाहों से देख सर झुकाकर बोली। वो निगाहों की झुलसाती तपिश से अनफाल की जान लेने के दर पर था, जबकि अरसलान खान और फातिमा बेगम का अपनी मासूम बहू को यूं देख कर दिल पसीज गया था। महत, माफ़ कर दो मेरी बेटी को। फातिमा बेगम ने आगे बढ़कर अनफाल को सीने से लगाया। मोरे, आप इसे मेरे हवाले करें बस। इसका गुस्सा किसी हद तक कम नहीं हो रहा था। तो आपने क्यों सुबह से हमारी बहू को गन चक्कर बना रखा है? जब नहीं लेकर जाना तो साफ बता दें। इधर छोटी हवेली से भी इतनी बार फोन आ चुका है, अब खबरदार जो हमारी बहू को कुछ कहा तो। जो किया इसने सही किया है, सुबह से हम भी देख रहे हैं इसे यहाँ से वहाँ भागते। लेकर जाना है तो ठीक, वरना बदर छोड़ आएगा। अरसलान खान सख्त लहजे में बोले कि महत ने लब पुष्ट के हाथों की मुठ्ठियाँ बीची। इसके सुर्ख और सफेद रंग में सब्ज रगें उभर आई थी, जबकि हाथ पर लगी चोट से खून रसने लगा था। बाकी सब हैरत के मुजस्मे बने इस एंग्री मैन को देख रहे थे। 2 मिनट है तुम्हारे पास, चादर ओढ़ कर बाहर आओ। महत संजीदा आवाज़ में इस सबको नज़रअंदाज करता अपनी असली इस्ताक पर अंदाज में कहकर मजबूत कदम उठाता लाउंज पार कर गया, जबकि अनफाल इसके हुक्म पर खुश होती फ़ौरन से अपने कमरे में बढ़ी और वहाँ से चादर ओढ़ कर तेज़ी से बाहर निकलती पोर्च में, जहाँ महत गाड़ी में बैठा अपने हाथ पर बैंडेज करके छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स क्लोज कर रहा था। अनफाल ने नज़रें झुकाए पिछली सीट के दरवाजे की जानिब हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि तुम्हें मैं
तुम मेरे अताब का निशाना बन जाओ, फ़ौरन से पहले आगे बैठो। महत की चिंगारती आवाज़ पर अनफाल मुंह बनाती आ गई। वो इसको जवाब देकर मजीद कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। ये उल्टी खोपड़ी का शख्स कुछ भी कर सकता है। अनफाल, तुमने जवाब नहीं देना, बी कूल। वो दिल ही दिल में खुद को कहती अगली सीट पर बैठी। इसके बैठते ही महत ने लंबी गाड़ी सरायत से आगे बढ़ाई। अनफाल इसके तने नकूच देकर लबों पर कफल लगाए गाड़ी के दरवाजे से चिपक कर बैठती, निगाहें बाहर के नज़ारों पर जमाती। वो भी महत था आज का दिन, तो वो भी अनफाल को वहाँ नहीं रहने देने वाला था। वो बाएं बाजू के कोने विंडो से टका कर हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर जमाए दूसरे हाथ से स्टीयरिंग थामे इन हमाक से ड्राइव कर रहा था। ज़मीन खान दर्द से कराहता हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा शम्स खान को कोस रहा था। साहब जी, छोटी हवेली वालों का जाना आना शुरू हो गया है बड़ी हवेली में। इसका खास आदमी ने कहा, क्या बाकर कहाँ है, कुछ पता चला इसका? ज़मीन खान बामुश्किल बोला, जी वो थाने में है, पुलिस ने पकड़ लिया है इमरान की तफ्तीश करने के लिए, जबकि ज़मीन खान की जान पर बनाई थी। हशमत से बात करवाओ मेरी। ज़मीन खान कुछ सोच कर बोला, और सुनाओ मेरी बेटी कैसी है? हशमत प्यार से रुमाना के सर पर हाथ रखता बोला, मैं ठीक हूँ चाचू। वो हल्का सा मुस्कुराई, किसी को पता तो नहीं चला कि तुम लोग मुझसे मिलने आए हो? हशमत ने पूछा। वो तीनों 2 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट के छोटे से ड्राइंग रूम में बैठे थे। नहीं, शादाब ने नफ़ी की। चलो अच्छा है, अब हमें अपना काम करने में आसानी होगी। शादाब महत के लिए रुमाना की दीवानगी हशमत को बता चुका था। जब भी हशमत ने साथ रुमाना को भी ले आने का कहा था, एक है कि वो बीवी के पीछे और दूसरी है कि वो शोहर के। हशमत ने सोच कर सर झटका। तुम क्या चाहती हो रुमाना? हशमत ने अपनी भतीजी से पूछा। महत अरसलान खान चाहती हूँ मैं, और ये सब तब मुमकिन है जब वो अनफाल निकलेगी या फिर मरेगी। रुमाना जहर खुंद लहजे में शादाब को देखकर बोली, तुम दोनों जो चाहते हो वो मिलेगा, बस वो करो जो मैं तुम लोगों से कहने वाला हूँ। और वो इनको अपना आगे का प्लान समझाने लगे। समझ आई मेरी बात? जिस दिन इनकी बारातें होंगी इसी दिन रास्ते से अनफाल को किडनैप कर लिया जाएगा। पर इसी दिन क्यों? शादाब ने वजह पूछी। अपना दिमाग लड़ाओ भतीजे, शादी में वे सब मसरूफ़ होंगे, इस हंगामों में खासकर महत का ध्यान इसकी जानिब कम होगा, तब तुम मौका देख कर काम कर जाना। बाकी की जिम्मेदारी रुमाना तुम्हारी है, तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या करना है। जी, रुमाना ने मकरुआ राते से कहा, बस यही मौका है तुम्हारे पास इस महत की अकड़ को तोड़ने का। इस लड़के से बहुत हिसाब किताब है मेरे। हशमत महत के मतलब सोच कर दांत कचकाते बोला, हमने नावल का 3रा हिस्सा पार कर लिया है, 2 हिस्से रह गए इसके। इस टाइम हमने ये 5 एपिसोड है ना, मैं आपको एंड पे बताती हूँ कितनी रह गई हैं, ठीक है? अक्सर रीडर्स पूछ रहे होते हैं, तो एंड सुन के जाइएगा। तीनों आगे का लाहिलामल तैयार करने लगे। इलेक्शन के सिलसिले में शम्स अपने खास मातहत खावर और ज़मीन खान के साथ किसी जलसे पर गया था। खावर? ये खावर तो वही है ना, उस मुलाजिम का नाम भी खावर ही था ना, जो वो हशमत के साथ मिला हुआ था। चूँकि इलेक्शन सर पर थे इसलिए शम्स खान इंतहा का मसरूफ़ था। वो पैसेंजर सीट पर बैठा था। आज गाड़ी खावर ड्राइव कर रहा था। शदीद थकन के बाद शम्स ने सर सीट की पीछे से टिका लिया। सोच चुका मरकज़ बहुत थक गया हूँ, इस वक्त आपकी ज़रूरत शिद्दत से महसूस हो रही है वाइफी। तभी इसने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर अपने दिल की बात मैसेज में लिखते रुशाने को सेंड किया। वो जो शॉपिंग के लिए जा रही थी, स्क्रीन पर मैसेज देखकर जल्दी से ओपन किया और इतनी ही सराहित से इसका चेहरा गुलाबी हुआ था। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों रेड हो रहा है? ज़रीन ने तेवरी चढ़ाई। नहीं तो, इसने घबरा कर अपने चेहरे पर हाथ रखा। ज़रीन, फलक, रुशाने, फातिमा मिलकर अफनान के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी। बदर और स्मिद ने काफ़ी मरतबा कहा था कि वो ले जाते हैं, मगर खानम बी ने इन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि शादी के दिन वो इनकी पोतियों के आसपास भी ना दिखे। शादी तक सुनी, जिस पर दोनों मुंह लटका कर रह गए। शॉपिंग आप मेरी पसंद से करेंगे। शम्स ने मैसेज सीन होते देख फिर से मैसेज किया, जबकि रुशाने जो विंडो से बाहर देख रही थी वाइब्रेशन पर जल्दी से मैसेज नोटिफिकेशन चेक किया। जबकि शम्स की बात पर बेसाख्ता इसकी उंगलियों की पैड पर थरथराने लगी। आपको वैसे कैसे पता हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? रुशाने ने जल्दी से मैसेज किया। शम्स के लम्हों पर दिलफरेब मुस्कुराहट फैली। आपसे अनजान रह सकता हूँ भला? इसने जवाब में सवाल दागा कि रुशाने लब दबा की। आप कहाँ हैं? कुछ सोच कर रुशाने ने मैसेज किया, आपके दिल में। शम्स ने फ़ौरन से रिप्लाई किया, जबकि रुशाने दनक रंगों में नहा की। हमें कोई बताएगा कि ये खावर वही है ना जो हशमत के साथ था? एक टाइम पे इमरान और खावर थे ना, एक तो बाकर भी था लेकिन खावर भी था मेरे ख्याल में। अगर किसी ने पढ़ा, मुझे तो साथ भूल गया इसका ये वाला हिस्सा, तो अगर किसी ने पढ़ा तो मुझे प्लीज़ बता दे, वरना मैंने यही कहना है कि खावर भी दुश्मनी है। आपको अपनी पसंद की शॉपिंग करवाने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। शम्स ने मैसेज करके फ़ोन गोद में रख दिया। अनफी जलादनी, तुम्हें जलाद ला लेने आने की इजाज़त दे दी? छोटी हवेली के मकीन जो सिटिंग एरिया में बैठे थे अनफाल को लाउंज पे कदम रखते देख खली शरीर अंदाज में बोला, इजाज़त ही नहीं बल्कि जलाद खुद भी साथ आया है। अनफाल वहीं से आंख लगाती बोलती अली और बाकी सब को सदमा दे गई। क्या बाकी? अनफाल खुशी से बोली। खुशी से बोला। तभी महत ने छोटी हवेली के अंदरूनी हिस्से में कदम रखे। न जाने कितने सालों बाद भी इस हवेली में आया था। महत का चेहरा स्पार था। वो
بنا تاثر نگاہوں سے ایک تائرانہ نظر ڈالے اندر بڑھا۔ ایوب خان اور بی جان بھی خوشی سے اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم۔ مہد کچھ فاصلے پر انفال کے ساتھ کھڑے ہو کر گمبھیر آواز میں بولا، وعلیکم السلام۔ وہ سب ابھی تک حیرت میں ڈوبے کھڑے تھے، تبھی علی آگے بڑھ کر مہد سے چپک گیا۔ ویلکم ٹو چھوٹی حویلی۔ علی مہد کے سینے سے لگا کھڑا تھا کہ مہد نے اس کے بال بکھیرے۔ وہ بچپن میں یوں ہی اس کے بال بکھیرتا تھا۔ جب علی مہد کو کیوٹ لگتا، مہد اس کے بال بگاڑ دیا کرتا تھا اور اب بھی وہی کیا تھا۔ باری باری سب اس سے ملے تھے۔ شکریہ بیٹا ہماری بات کا مان رکھنے کے لیے، ایوب خان نے کہا، جبکہ مہد نے ہلکا سا سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ ان کے پاس بیٹھا ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ جب بھی وقت کا احساس ہوا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے انفال کی تلاش میں نگاہیں گھمائیں پر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ بیٹا انفال اپنے کمرے میں ہے، جب بھی جان نے کہا۔ جیسے کہ شادی کے فنکشن کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو انفال کل یہاں آ جائے گی، مگر آج میں اسے فقط آپ لوگوں سے ملوانے لایا تھا۔ وہ بغیر لگی لپٹی بولے، ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر گیا تھا۔ وہ سب سر ہلا کر رہ گئے۔ چلو، مہد نے روم میں آتے ہی سے چلنے کا حکم دیا۔ کہاں؟ انفال نے حیرت سے پوچھا۔ واپس۔ وہ ایک لفظی جواب دے کر اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ پر ابھی تو آئی ہوں میں، خاصا ضبط کے باوجود لہجے میں سختی دھرائی تھی۔ بس اتنا ہی ہوتا ہے، جو حرکت کی تم نے اس کے بعد تو تمہیں اس جانب دیکھنے بھی نہ دیتا۔ اب میری اتنی الطافی بہت ہے۔ مہد اس کو دیکھ سخت آواز میں بولا، جبکہ موڈ انتہا کا خراب تھا۔ آنکھوں میں سرخی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ آج انفال اس کے ہاتھوں سے بچی تھی تو صرف ارسلان خان کی وجہ سے، ہرگز نہیں۔ کون سی التفاتی؟ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے، میں نہیں جاؤں گی، ادھر ہی رہنا مجھے۔ وہ نڈر ہوتی گرائی جو اس کا خون چوسنے کے در پر ہوتا تھا۔ ابھی آدھے گھنٹے بھی نہ ہوا تھا کہ وہ حکم صادر کر رہا تھا۔ انجانے میں وہ بفرے شیر کو پھر سے چھیڑ گئی تھی۔ بھگتان کون ادا کرے گا؟ وہ گمبھیر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے اس کی غلطی کے متعلق باور کروا کیا۔ اس وقت غصہ ضبط کرتی اس کی کن پٹی کی رگیں ابھر آئی تھی۔ وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتا اس کے سامنے جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے ہی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ بس ایک غلطی تھی جو غیر ارادتاً ہوئی۔ انفال اس کے سخت تیور دیکھ یکدم گھبرائی۔ پر یہ تمہاری اس بات باشمول جھوٹ کی کوئی پکت نہیں ہے رہی۔ اب غلطی جیسے بھی ہوئی ہو، میرا وقت برباد کیا تم نے، لہٰذا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم وہ لہجہ بھر کو رکا۔ تم واپس میرے ساتھ جا رہی ہو اور آج کی ساری رات میرے کام کرنے تک جاگتی رہو گی۔ تمہاری ذرا سی اونگ بھی سزا بڑھا سکتی ہے۔ اسی بنا پر تم کل سے یہاں اگر صرف ایک دن کے لیے رہ سکتی ہو۔ یہ آفر اگلے 30 سیکنڈ تک محدود ہے، اس لیے جلدی سے فیصلہ کرو اور جواب دو، ورنہ دوسری صورت میں ہوگا وہی جو میں چاہوں گا اور یہ آفر بھی جائے گی۔ مہد اپنا شاطر دماغ چلاتا اپنی روبدار آواز میں اگلا لاحل عمل بتاتا اس کو مکمل الجھا چکا تھا کہ اس دوران انفال کو صرف ایک دن رہنے دینے کا انعام سنایا تھا۔ اوکے، ہو گیا۔ ہاں جی، تو یہ پارٹ 5، یہ ایپیسوڈ 5 ہے۔ اب میں آپ کو حساب کتاب لگا کے بتاتی ہوں کہ کتنی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں۔ رک کے جائیں ذرا، اندازہ لگا کے بتایا ہے کہ ابھی پڑھی ہیں۔ ویسے ناول بور نہیں ہے تو آپ لوگ پڑھ ہی سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بور ہونے دے رہی ہوں بلا۔ اور ناول بھی اچھا ہے، اچھا خاصا اچھا ہے۔ کبھی کبھی بس مجھے تھوڑی ہنسی آ جاتی ہے، کچھ ویئرڈ سا بھی لگتا ہے درمیان میں، لیکن ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ خیر، آج کے ایپیسوڈ بتائیں کیسی لگی، اور انتہائی عشق انشاءاللہ کل سے اپلوڈ کر دوں گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آج میں نا سٹی گئی تھی دراصل، تو اس وجہ سے وہیں دیر سویر ہو گئی اور مجھے ٹائم نہیں ملا۔ چونکہ یہ پہلے اپلوڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی ایپیسوڈ ریکارڈ کر لی میں نے، اور دوسرا آپ لوگ اس پر رسپانس نہیں دے رہے تھے اس وجہ سے۔ خیر، لیکن یہ تو نہیں ہے، میں پھر بھی اس کو اپلوڈ کروں گی، تو انشاءاللہ کل سے یہ پھر اپنے ٹائم پہ اپلوڈ ہوگا، لائک 2:30 بجے 2:30 پہ، اور وہ بھی اپنے ٹائم پہ ہوگا لائک 6:30 بجے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو پھر ٹھیک ہے، ہم کل انشاءاللہ اسے بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ باقی آپ لوگ بتائیے۔